سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی دنیاوی لالچ کے لیے جمع نہیں ہیں، کوئی غرض و غایت نہیں سوائے ایک بات کے، اور وہ یہ کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ ہم یہاں اللہ کی رضا کے لیے جمع ہیں اور اللہ کی محبت کے لیے جمع ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اگر رب تعالیٰ یہ قبول کر لے، اور میری پیشگی دعا ہے کہ اللہ قبول فرما دے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے این المتحابون فی جلالی، این المتحابون فی، جو لوگ آپس میں میری وجہ سے محبت کرتے تھے وہ کدھر ہے؟ میرے لیے میری وجہ سے محبتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ رب العزت ان کو اپنی دائیں جانب نور کے ممبروں پہ بٹھا دیں گے۔ اللہ کے لیے جمع ہونا، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ میں نصیب کرتا ہے۔ اس لیے گفتگو سے پہلے ہی مجھے اور آپ کو اپنی نیتوں کو خالص کر لینا ہے۔ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں۔ میں الحمدللہ بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، لاہور سے آیا ہوں، کوئی مقصد نہیں سوائے ایک بات کے جتنا سفر آپ اور میں اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں، اگرچہ آپ میں سے کچھ عوام قریب سے چل کے آئے ہوں گے، لیکن یہ عمل اتنا مقدس ہے کہ زمین کے جس حصے پہ ہم نے سفر کیا، ہم چلے، وہ حصہ قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ اس لیے یہ چلنا بھی بڑا محبوب ہے، یہ آنا بھی بڑا محبوب ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو صرف ملنے جا رہا تھا۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ہے، اور کوئی غرض نہیں ہے، لین دین کچھ نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہے کہ میں اس سے ملوں گا، میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں ملنے کے لیے
رستے میں ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے بتایا میں فلاں ہوں، فلاں کے پاس جا رہا ہوں۔ تو میں کس لیے جا رہا ہوں؟ کہا مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ اچھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے کیوں ملنے آئے ہیں اور میں آپ کو کیوں ملنے آیا ہوں؟ کیوں جی میں تھوڑے کو کوئی زمین کے ٹکڑے پہ لین نہیں نہ آیا، آپ مجھ سے کوئی دنیا لینے تو نہیں آئے نا، ہم اللہ کی محبت میں انشاءاللہ جمع ہیں۔ اس نے کہا میں صرف اللہ کی محبت میں اسے ملنے جا رہا ہوں، کچھ لین دین نہیں، کوئی قرضہ ورضہ نہیں، کوئی دنیاوی معاملات نہیں، کچھ نہیں۔ تو وہ بیٹھا ہوا آدمی پتا کیا کہنے لگا؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، انسانی شکل میں ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے بٹھایا ہے، تیرے لیے بٹھایا ہے کہ میرے اس بندے کو پیغام دے دے کہ یہ میرے بندوں سے میری وجہ سے محبت کرتا ہے، میں خدا اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے اس آنے کو، جمع ہونے کو اور اس عمل کو آپ معمولی مت سمجھیں، یہ بہت قیمتی عمل ہے، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ میں نے ابتدا میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، آپ نے موضوع سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ اس کا دنیا میں وجود نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا ہر انسان پہ یہ وقت نہیں تھا کہ اس کا دنیا میں کوئی نام لینے والا؟ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کو کون جانتا تھا؟ مجھے پیدا ہونے سے پہلے کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ہم نہیں تھے نا، نہیں رہ جائیں گے۔ 40 دن انسان ماں کے پیٹ میں پانی کا نطفہ ہوتا ہے، 40 دن گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اگلے 40 دن پھر اسے ایک چیز ملتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ یہ کان ہے۔ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے جو وجود کا ٹکڑا ملتا ہے وہ کیا ہے؟ کان۔ شاید اس لیے اللہ رب العزت نے کان دیے ہوں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ سنتا کیا ہے۔ علماء اس لیے کہتے ہیں جب کسی والدہ کا حمل 120 دن کا ہو جائے نا تو وہ اونچی اونچی قرآن کی تلاوت کیا کرے تاکہ اس کا بچہ پیٹ میں ہی قرآن سننا شروع ہو۔ اگر گانے سن رہا ہے، موبائل چل رہا ہے، گھر میں VCR ہے، گھر میں انٹرنیٹ ہے، گالن گلوچ ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکے بازی کی باتیں ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں اور بچہ ماں کے پیٹ سے سنتے ہوئے نکل رہا ہے، اس بچے کی کیا تربیت ہوگی؟ اس لیے یاد رکھیں 40 دن پانی کا نطفہ، 40 دن گوشت کا لوتھڑا، 120 دن بعد کان مل گئے، روح پھونک دی گئی، اب وجود بننا شروع ہو چکا۔ اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے ویسے بناتا ہے، پھر جتنی دیر چاہے ماں کے پیٹ میں ٹھہراتا ہے۔ نقر فی الارحام ما نشاء، ہم جب تک چاہے ماں کے پیٹ میں ٹھہراتے ہیں۔ 9 مہینے کا وقفہ عمومی طور پہ چلتا ہے، لیکن جب ہم سعودیہ میں پڑھتے تھے ایک عورت کے پیٹ میں 9 سال بچہ رہا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ کون ہے پیدا کرنے والا؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے نا۔ 9 سال بعد اللہ نے اس عورت کو 9 بیٹے عطا کیے تھے۔ ماں کے پیٹ میں ٹھہرانے والا وہی، ماں کے پیٹ میں بنانے والا بھی وہی، ماں کے پیٹ سے نکالنے والا بھی
अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें माओ के पेटों से निकाला। ला तअलमून शैअन, जब तुम इस दुनिया में आए तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं था। जरा मेरे साथ चलिए तवज्जो से। जब आप जाएंगे ना, मंजर फिर यही होगा, नहीं थे नहीं रह जाएंगे। आए थे कोई पता नहीं था, जाएंगे कोई पता नहीं होगा। जैसे आजाब बनते थे वैसे आजाब घटते चले जाएंगे। आंख तो है, बसारत खत्म, कान तो है, समात खत्म, कुव्वत गोयाई नहीं जुबान में, ताकत नहीं रहेगी हाथ में पकड़ने की, ताकत नहीं रहेगी पाँव में चलने की। जैसे आज़ा कमजोर थे अब कमजोर होते चले गए, जैसे नहीं था अब नहीं रहा, फिर माँ के पेट में रहा, अब कब्र के पेट में रहेगा, माँ के पेट से निकला अब कब्र के पेट से निकलेगा। जिस तरह माँ के पेट से बंदा निकलता है, अल्लाह के हबीब ने फरमाया उसी तरह कब्र के पेट से निकलता है। हमारे पास एक किस्म का यकीन है, हम नहीं थे, फिर दुनिया में आए, जवान हुए, बड़े पले, मर गए, अब आगे क्या है? यहां आके हमारी आंखें बंद हैं, हमें समझ नहीं आ रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी खूबसूरत मिसालें दी हुई हैं। आप लोगों में से कुछ लोग शायद खेती बाड़ी करने वाले होंगे, कुछ तिजारतें करने वाले होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर शख्स को उसकी जुबान में समझाया। दाना जो तुम जमीन में फेंकते हो, क्यों जी, कौन कौन आप में से फसलें उगाता है? किसान कौन है? खेती बाड़ी करने वाले लोग। दाने फेंकते हो, खत्म हो जाते हैं, नजर नहीं आते, उनका वजूद तक नहीं रह जाता, लेकिन पानी लगने के बाद वो ये दाना जमीन को फाड़ता है, बाहर निकलता है, खुद को दिखाता है। याद रखिए, हम जब कब्र में जाते हैं या जाएंगे, हमारे जिस्म की सारी हड्डियां, सारा वजूद गल जाएगा, एक दाना ही रह जाएगा। आपकी और मेरी रीढ़ की हड्डी के आखिर में एक गोल सा दाना है, इसको अरबी में उजुब कहते हैं, ऐन जीम बा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बाकी ये ना गलता है ना सड़ता है, चाहे पानी में बहा दो, चाहे आग लगा दो, जो मर्जी कर दो, इसलिए बाकी रहना है। जैसे दाना जमीन में जाके बिल्कुल खत्म हो गया, फिर पानी लगा, वो फिर फला और फूला और बाहर आ गया। कयामत के करीब एक बारिश आएगी, वो बारिश कब्रों में जाएगी, उन कब्रों में वही दाना जो इंसान की रीढ़ की हड्डी के आखिर में खड़ा था, अल्लाह उसी दाने के ऊपर इंसान को दोबारा पैदा करके खड़ा कर देगा। तवज्जो रखो, हमने कैसे वापस जाना है। आने की तो तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। कभी मैं और आप अकेले बैठ के सोचे मैंने इस दुनिया से कैसे जाना है, तैयारी कर ली। आंखों के सामने हादसात, आंखों के सामने लोगों के जाने के मामलात, कैसे कैसे लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन हम लोग गफलत की लंबी चादर ओढ़ के अपनी आखिरत की तैयारी से बिल्कुल गाफिल बैठे। इस जाने की तैयारी करो। हम में से हर शख्स ये चाहता है उसकी मौत अच्छी आ जाए, चाहता है या नहीं? लेकिन कैसे आ गए? मर्जी की जिंदगी गुजारने वालों को अच्छी मौतें नहीं आती, रब के नाफरमानों को अच्छी मौतें नहीं आती। अल्लाह के बागियों को अल्लाह इबरत का निशान बना के मौत देता है, और अच्छी मौतें अल्लाह उन लोगों को नसीब करता है जिन्होंने जिंदगी अपने रब की मर्जी के मुताबिक गुजारी होती है। ये नुक्ता भी याद रखें। मैं तो सीधी सी बात है, कोई मुकर्रर खतीब नहीं हूं, सिर्फ सबक सुनाने आया हूं, पढ़ाता हूं कुछ आप टूटे फूटे लफ्ज। जैसी मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं ना, वैसी मौत आएगी, याद रखिएगा। यमूतुल इंसान अला मा आशा, इंसान जैसी जिंदगी गुजारता है वैसी मौत आती है। और अगली बात भी याद कर लें, जिस तरह मौत आएगी अल्लाह के सामने उसी तरह खड़े होना है। मैं सफर में था, गाड़ी में हादसा हुआ, एक नौजवान लड़का कार पे था, बड़ी ऊंची उसने गाने चलाए हुए थे। गाड़ी का एक्सीडेंट इतने जोर शोर से हुआ कि वो गाड़ी बिल्कुल ऐसे हो गई
گھوڑیاں بن گیا نا اندر ہی، لیکن گانوں کی آواز بند نہیں ہوئی۔ قیامت کے دن اس کی کمر سے میوزک کی آواز آ رہی، کھڑا ہو کے جانا کس کے سامنے ہے؟ رب کے سامنے، جس رب کی قدرت اور ہیبت اور طاقت اور قہاریت اور جباریت کا یہ عالم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنا پیغام جب دینا چاہتا ہے نا، پیغام لوہے کی زنجیر کو آپ پھینکے نا نیچے تو اس کے لوہے کی کڑیاں ایک دوسرے کے اوپر لگتی ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا اس طرح کی آواز پیدا ہوتی ہے اور آسمان کی ساری مخلوقیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ پیغام دینا چاہتا ہے، سننے کی جسارت نہیں، سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اس دن وہ رب ہوگا بھی غصے میں۔ آج 4 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، قیامت کے دن 8 فرشتے تھامیں گے۔ اور بتائیے فرشتے کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذن علی ربی ان اتحدث بملک من حملۃ العرش، میرے رب نے مجھے کہا اپنے امتیوں کو میرے فرشتوں کی بھی تھوڑی سی خبر دے دو۔ فرمایا سنو اس فرشتے کی بات جس نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے۔ 4 فرشتے ہیں، 4۔ قیامت کے دن یہ 8 ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ما بین شفت اذنیہ الی عاتقیہ مسیرۃ 700 عام، میں بیان کر سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں۔ فرمایا جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، ان کے کان کے لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ جس رب نے فرشتوں کو یہ طاقت دے رکھی ہے وہ رب کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ بھائی میں کون ہوں گناہ کر کے اللہ کے سامنے جانے والا؟ کس جرأت سے میں گناہ کرتا ہوں؟ کیا حیثیت ہے میری کہ میں اپنی مرضی کرتا ہوں؟ کس زبان سے یہ بول لیتا ہوں میرا جسم میری مرضی؟ نہیں نہیں نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں مرنے کے بعد اللہ ہمارا معاملہ سیدھا رکھے، نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری، یہ جسم بھی رب کا، اس جسم کے اوپر مرضی بھی رب کی۔ جن کو یہ باتیں سمجھ آ گئی نا، اب دیکھیں یہ فرشتے کتنی ہیبت والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 دفعہ اپنی اصل شکل میں دیکھا ہے، ایک جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور ایک جب آپ کو معراج پہ لے جایا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا والا وہ صرف تم یہ جناح، جبریل کو اللہ نے 600 پر دیا ہوا ہے۔ ایک پر کھولے تو پورا مشرق ڈھانپ لیتا ہے، دوسرا کھولے تو پورا مغرب ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ فرشتے کی طاقت ہے، لیکن فرشتے اتنی طاقتوں کے باوجود گناہ نہیں کرتے، رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نافرمانی تو دور کی بات، ان کے دماغوں میں نافرمانی کا تصور نہیں ہے۔ ہم کائنات کی کمزور ترین مخلوق ہو کے کتنی جرأت اور دھڑلے سے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کیوں؟ رب نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے بس۔ اسی صورت میں اللہ کہتے ہیں تجھے آنکھ ناک کان دے کے نا میں ڈھیلا کر دیتا ہوں، رسی چھوڑ دیتا ہوں، کر جو کرنا ہے۔ جو چاہتا ہے ایمان پہ چلے، جو چاہتا ہے کفر پہ چلے۔ آج تجھے اختیار ہے، لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد یہ اختیارات ختم ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جس فرشتے کے پھونک مارنے سے قیامت قائم ہوگی نا، اللہ اکبر، اس فرشتے کو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، فرشتے کی آواز میں ہیبت اتنی ہوگی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہم گئے سیدنا صالح علیہ السلام کے علاقے میں، قوم صالح، علاقہ مدین، اتنی طاقتوں کے مالک وہ لوگ کہ لکھا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ درخت کے درمیان میں ہاتھ رکھ کے زور لگاتے نا تو زمین تک درختوں کو چیر دیتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ تو آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم ان قبروں میں بیٹھے بھی ہیں۔ پہاڑوں کو یوں ہاتھ مار کے سوراخ کرتے اور کمرہ بنا دیتے تھے، ان کی انگلیاں نظر آتی ہیں پہاڑوں میں، یعنی لوہا استعمال نہیں، انگلیوں سے پہاڑوں کو وہ خراشتے اور پھر ان میں اپنے مکان بنائے ہوئے تھے انہوں نے۔
لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کیا ہوا؟ فرشتے نے ایک چیخ ماری ہے، بس ایک چیخ۔ کبھی آسمان پہ بجلی کڑکے تو کیا عالم ہوتا ہے، جب زمین تھوڑی سی ہلے، زلزلہ آئے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، جب کبھی آنکھوں سے عذاب تھوڑا سا نظر آئے تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، اور جب قیامت کے دن عذاب نازل ہوں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، میں نے جان بوجھ کے تلاوت کی مغرب میں، اللہ کے حبیب نے ایک دفعہ دونوں رکعتوں میں یہی صورت دہرا دی تھی، زمین ہل جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، سارے بوجھ زمین باہر پھینک دے گی۔ آج کے زلزلے سے آسمانوں سے چیزیں نیچے جاتی ہیں، قیامت کے زلزلے سے زمین سے ہر چیز نکل کے باہر آ جائے گی، اتنا زور کا زلزلہ ہوگا۔ فرشتے نے چیخ ماری نا تو قرآن کہتا ہے یوں پٹک پٹک کے پڑے، ان کے دل پھٹے تھے، کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ لمبی تڑنگی کھجوریں پڑی ہیں اور آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ ہم تو ان کے سامنے کچھ ہیں ہی نہیں، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، انسان دنیا کی سب سے حقیر ترین اور ادنا ترین چیز سے پیدا ہوا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھ میں نے تجھے پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ آپ میں سے کچھ ڈاکٹر حضرات ہوں گے، کچھ سائنسدان ہوں گے، کچھ سائنس جاننے والے ہوں گے، ایک نطفہ جو ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے، اس نطفے میں لاکھوں جرثومے ہوتے ہیں، لاکھوں، ان میں سے ایک جرثومے کے ٹھہرنے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ابتدا ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہ جانے کس زبان میں آگے لوگ کہتے ہیں میں بڑی چیز ہوں، میں تینوں دسا میں کون ہوں، نہ تو کی ہے یار، گندے حقیر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان، اور پھر ہے بھی کچھ نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ ایک بڑے کڑیل نوجوان کو کبڈی کرنے والا تھا، وہاں ایک بزرگ ہیں ہمارے، وہ گئے اس کی ملاقات کے لیے، تو کہا پتر تو نماز پڑھتا انہیں؟ بابا جی چھڈو، تھانوں ہر ویلے نمازاں نہیں پڑھی ہوندی ہے، ورنہ تو اور کام بھی کوئی نہیں۔ میں نے نہیں بیٹا، ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، فرشتے سوال کریں گے۔ تو پتہ آگے سے کیا کہنے لگا؟ اللہ اکبر، کہتا فرشتہ جب میرے پاس آئے گا نا سوال کرنے کے لیے تو میں اسے کندھا مار کے ادھر پھینک دوں۔ تکبر اور غرور میں ڈوبا ہوا نوجوان اپنی جوانی کے نشے میں، پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا عرصہ گزرا، بیمار ہو گیا، اس سے سلام لینے کے لیے گئے، ہاتھ یوں کیے رکھا لیکن اس کا ہاتھ نہیں اٹھا۔ کہا بیٹا سیانے نہیں مینوں کون ہے؟ کہا بابا جی سیان لے ہے، تسی مولانا یوسف صاحب ہو راجوال والے۔ میں بیٹا سلام تے رہنا میرے نال ہے۔ کہنا بابا جی میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، شل ہو گیا ہے، فارغ ہو گیا، جو کندھا تو نے فرشتے کو مارنا تھا اللہ نے دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ کبھی بڑے بول نہ بولو، کبھی بڑی بات نہ کرو، کبھی تکبر نہیں، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیے۔ ہم اللہ رب العزت کی انتہائی عاجز مخلوق ہیں، اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کہتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، میری چادر کو ہاتھ نہ لگاؤ، اگر اس چادر کو ہاتھ لگاؤ گے میں تمہیں ذلیل کر کے رکھوں۔ اور ایک حدیث میں یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الزر، قبریں پھٹنی ہیں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن مجید نے تو پچھلی قوموں کے تذکرے ہی اس لیے کیے ہیں۔ قوم لوط کے لوگ لڑکے لڑکوں سے برا عمل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اپنی ایک انگلی پہ پورا علاقہ اٹھا لیا، پہاڑوں سمیت، اور فرمایا آسمان کے اتنا قریب کر دیا تھا کہ آسمان کی مخلوقوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن لی اور وہاں سے الٹا پھینکا نیچے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، فرمایا یہ بارش بڑی بری تھی۔ آپ کے علاقے میں بھی ہوتی ہے کبھی کبھی فصلیں تباہ کرنے والی بارش، یاد رکھیے قیامت قریب آ رہی ہے، بڑی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ مشترکہ عذاب تو نازل نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے یہ دعا کر دی تھی۔ بقیع سے تھوڑا آگے نکلے نا تو ایک مسجد آتی ہے، اس کا نام ہے مسجد اجابہ، ہم وہاں جاتے بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 دعائیں کی تھی، ان میں سے 2 قبول ہو گئی، ایک نہیں ہوئی، اس لیے اس کو مسجد اجابہ کہتے ہیں، قبولیت والی مسجد۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی، یا اللہ جس طرح پچھلی امتیں برباد ہوئی ہیں نا، ان پہ مشترکہ عذاب آئے ہیں، نسیہ منسیہ ہو گئی، کوئی ان کا نام لیوا نہیں رہا، کوئی ان میں سے باقی نہیں رہا، اللہ میری امت پہ اس طرح مشترکہ عذاب نہیں آنا چاہیے۔ اللہ نے سن لی، لیکن وقفے وقفے سے عذاب آئیں گے، وقفے وقفے سے لوگوں کی شکلیں بدلیں گی۔ ابو داؤد میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والمعازف، میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو گانے سنیں گے۔ آپ میں سے تو کوئی نہیں سنتا، گانے سنیں گے، ریشم پہنیں گے، زنا کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا کچھ عرصہ بیتے گا، اللہ ان کی شکلیں بندروں اور خنزیروں کی بنا دیں گے۔ یہ کام ہوگا، قیامت کے قریب 3 جگہ سے زمین پڑے گی، خسف فی المشرقی، خسف فی المغربی، خسف فی الحجازی۔ جیسے پچھلی امتیں زمین بوس ہو گئی تھی، زمین میں غرق ہو گئی تھی، قارون کیا، حامان کیا، نمرود کیا، فرعون کیا، شداد کیا، بڑے بڑے بادشاہ عبرت کا نشانہ بن گئے تھے۔ تو کیا چیز ہے، میں کیا چیز ہوں، وہ قومیں عبرت کا نشان بن گئی۔ قوم عاد نہ رہی، سمود نہ رہی، ہود نہ رہی، صالح نہ رہی، لوط نہ رہی، بڑی بڑی قومیں عبرت کا نشان بن گئی۔ قرآن کہتا ہے اکثر اموالا و اولادا قوتا و آثارا فی الارض، ان کی قوتیں بڑی تھی، اولادیں بڑی تھی، مال بڑا تھا، جائیداد بڑی تھی، وہ دنیا کو آباد کرنے میں تم سے کہیں آگے تھے، تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ اللہ رب العزت نے انہیں جیسے عبرت کا نشان بنا دیا، اگر تم باز نہیں آؤ گے اللہ تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آج وقت ہے، آج واپس پلٹو، آج توبہ کرو، آج اللہ رب العزت کو راضی کر لو، اپنے دل و دماغ میں ایک فکر تازہ کرو اور ہمیشہ تازہ کرو کہ میں نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ کیوں جی، ہم میں سے ہر بندے کو یقین ہے نا چلے جانا، لیکن یہ یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے جانا کیسے ہے، میری موت کیسے آنی چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس طرح کی زندگی گزارو گے اس طرح کی موت آئے گی، جس طرح کی موت آئے گی اسی طرح دوبارہ اٹھنا ہے، سیدھا قانون شریعت کا۔ کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، زندگی گناہوں کی کھڑی ہوئی، اپنی مرضی کی، رب سے دوری کی، نماز چھوڑنے والے، اللہ رب العزت سے کوسوں دور، پتہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کلمہ تیری زبان پہ شیطان لاتا ہے، شیطان۔ اللہ غفور الرحیم ہے لیکن مجرموں کے لیے نہیں، گناہگاروں کے لیے نہیں، باغیوں کے لیے نہیں، سرکشوں کے لیے نہیں، من چاہی زندگی گزارنے والوں کے لیے نہیں، من مرضیاں کرنے والے کے لیے نہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، رب کا فیصلہ ہے۔ وَرَحْمَتِي فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں نے جس دن کائنات بنائی تھی اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا وَرَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، کہ میری رحمت میرے غصے پہ بھاری رہے گی، لیکن فرمایا میری رحمت میں عطا اس کو کروں گا جس کے دل میں میرا ڈر ہوگا، جس کے دل میں میرا خوف ہوگا۔ ہم مثال دیا کرتے ہیں، بارش رب کی رحمت ہے، برستی ہے تو فصلیں لہلا ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کے مسجد کے فرش پہ بارش پڑے گی تو اس فرش کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس رحمت کا اس فرش کو کیا فائدہ ہے؟ پہاڑ کی بلندی پہ پڑے گی تو بہہ کے نیچے چلی جائے گی، کیا فائدہ ہوا اس رحمت کا؟ اور رب کی رحمتیں آ رہی ہیں لیکن باغیوں کی طرف نہیں آتی، وہ اپنی رحمت میں اپنے بندوں کو گھیرتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ سن لیں، اللہ رب العزت پتہ کیا کہتے ہیں؟
मालकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, तुम किस तरह के फैसले कर रहे हो। अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, हम मुसलमानों को और मुजरिमों को एक साथ में खड़ा कर देंगे, ये नहीं हो सकता। मर्जी करके तू कहना रब बड़ा गफूर रहीम है, तो फिर हम भी कहा करते हैं कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते हैं, कंधे सुनते हो और थोड़ी गंदी उम्मीद रखते हो। आज अपनी मर्जी छोड़ दो, ख्वाहिश छोड़ दो, अपनी मनचाही छोड़ दो, अल्लाह की बगावत छोड़ दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी छोड़ दो। हाँ, कोशिश करके इधर आ जाओगे ना तो खुदाए जुल जलाल की कसम है, अल्लाह उन कोशिशों को चार चांद जरूर लगा देता है। वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। वो बुजुर्ग मुझे इशारा कर रहे थे, कोशिश की बात हम सुनते रहते हैं ना, हमें बाल दफा मौलवियों की बातें जो है ना वो भी दूसरी तरफ ले जाती है। किसी को कहना यार कोई अल्लाह का खौफ कर, तो कहता है यारो कुत्ते नू पानी पिला के भी टोरी गई सी ना जन्नत विच, और बंदा भी ते बड़ा गुनहगार सी ते कुत्ते नू पानी पिला के जन्नत विच टोरी गया सी ना। एक बोलता है वो 100 कदम करके भी टोरी गया सी ना। भाइयों वो वैसे नहीं गए, वो वैसे नहीं गए, वो वैसे नहीं गए। उनके जन्नत में जाने का राज है, वही राज की बात मैं आपसे कर रहा हूं। बदल लो अपने आप को, तब्दील करो अपने आप को, मर्जी छोड़ दो अपनी, ख्वाहिश छोड़ दो अपनी, तमन्ना छोड़ अपनी, रब की मर्जी की तरफ कदम बढ़ा। अल्लाह कहते हैं तू चल के आएगा, मैं दौड़ के आएगा। वो पता क्या हुआ था, इसने कुत्ते को पानी पिलाया था। ये बुखारी शरीफ का वाकया है, औरत का भी है, ये मर्द का भी है, ये मुतअद्दिद वाकयात है। जंगल में सहरा में है, प्यास लगी है, कुएं में उतरा, इसने पानी पिया और बाहर निकल के क्या देखता है, प्यासा कुत्ता गीली रेत पे भी मुंह मार रहा है प्यास की वजह से। अब इसके दिल में ये ख्याल आ गया कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, मैंने तो पानी पी लिया और अपने आप को सराब कर लिया, तो ये बेचारा बेजुबान है, ये कुएं में नहीं उतर सकता, यहाँ पानी भी नहीं है। तो ये इस सोच में दोबारा कुएं में गया है। ये बात मेरी जरा तवज्जो से सुन लीजिएगा कि ये बख्शा क्यों गया है। कि जब वापिस गया ना, अब पानी लेने के लिए क्या करे, बर्तन तो है नहीं, हाथ में ले तो पानी पहुंच ही नहीं सकता कुत्ते तक, लेकिन दिल में इरादा कर चुका है मैंने रब को राजी करना है, मैंने ये नेकी करनी ही करनी है। और ये बात मेरी आज आप लिख के ले जाएं, मेरे सामने, आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत कई दफा नेकी के मौके लाता है, जानबूझ के लाता है, मेरे और आपके इम्तिहान के लिए लाता है, लेकिन हम उस इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। काश ये बात हमें समझ आ गया, मेरे सामने नेकी का मौका आया, मैंने जाया कर दिया, आपके सामने नेकी का मौका आया, आपने जाया कर दिया। वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बी, रब ताला का फैसला है, तुम मुंह मोड़ोगे, अल्लाह कहते हैं मेरे को आपने खड़ी करो। उस वक्त दौड़ के उस नेकी को गले लगाया था, छोटी हो बड़ी हो, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैअन। एक दफा यूं ही मजलिस थी, जैसे हम बैठे हैं, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसी तरह अपनी जन्नत में जमा करें, नबियों सिद्दीकों शुहदा सुलहा और औलिया के साथ जमा करें। 3 बंदे आए, एक ने देखा आगे जगह खाली है, ऊपर से घूम के आया और आगे बैठ गया। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, बुजुर्ग आपको करीब करीब कर रहे थे, जितना करीब बैठोगे अल्लाह की रहमत उतनी करीब होती है। एक बस आखिर में बैठा, वहां जाके बैठ के सुनी नहीं सुनी, बस ठीक है, और तीसरा वहीं से वापस मुड़ गया, बेतवज्जुही की उसने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बात मुकम्मल की तो आपने फरमाया अब इन तीनों की बात भी सुन लो जो मेरी मजलिस में आए थे। फरमाया जिसने जगह तलाश की और करीब आगे बैठा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अपनी रहमत में घेर लिया। वो रहमत का मुतलाशी है, वो खैर का मुतलाशी है। नेकी उसके सामने आई, उसने दौड़ के गले लगा ली।
فرمایا وہ جو آخر میں بیٹھا تھا نا، اللہ رب العزت نے بھی اسے آخر میں رکھا ہے۔ ما زال قوم یتأخرون حتی یؤخرهم اللہ، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، فرمایا جو لوگ اپنے آپ کو پیچھے کرتے ہیں اللہ ان کو اور پیچھے کر دیتا ہے۔ چلو ہمیں یہ نہیں چاہیے ٹوٹی پھوٹی عبادتوں والا بندہ۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، نیکی میں سبقت لے جاؤ، نیکی میں آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، کتنی پیاری حدیث ہے جب اللہ کے حبیب نے کہا تھا میری امت کا 70,000 بندہ بغیر جنت بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، جلدی سے سیدنا عکاشہ کھڑے ہو گئے اور کہا فضل اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے حبیب دعا کرو میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، جا اللہ نے تجھے بھی ان میں کر دیا۔ سب سے پہلے مانگا نا انہوں نے، اور تھوڑی دیر کو ایک اور بھی اٹھے اور کہا اللہ کے حبیب میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا سابقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ نمبر لے گیا، وہ بازی جیت گئے۔ نیکی میں آگے بڑھنے والے بازیاں جیتتے ہیں۔ موقع ملا اور میں نے آنکھیں بند کر لی، سبحان اللہ۔ گویا کہ ہمیں اللہ رب العزت سے نیکی کی، خیر کی اور بھلائی لینے کی تمنا ہی نہیں رہی۔ کتنی دفعہ خدا کی قسم ہمارے سامنے نیکیوں کے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں اور ہم منہ ادھر کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیسرا آدمی جو میری مجلس سے ویسے ہی پیچھے مڑ گیا تھا نا، اللہ رب العزت نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ اسے کیا ضرورت ہے جانے والوں کو بھی اپنی رحمت دے۔ ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے، گھر سے صبح کے وقت آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، پہلی گھڑی میں آیا ہے، ایک تشہد میں ملا ہے، اللہ دونوں کو برابر کر دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا جو بندہ پہلی گھڑی میں آئے غسل کرے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، چل کے آئے، پیدل چل کے آئے۔ وَدَنَا وَالسَّمَعَ، بڑی تعجب کی بات ہے خدا کی قسم، جمعہ ہو رہا ہوتا ہے وہ باہر بیٹھے تو سے کیا ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نیکیوں سے کیوں اتنے بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ فرمایا امام کے قریب بیٹھے، وَاسْتَمَعَ، غور سے خطبہ سنے، غور سے، اور امام کے ساتھ نماز پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یہ 4 دن بعد جمعہ آ رہا ہے، چلو اس حدیث پہ عمل کر لینا، میرے آنے کا بھی موڑ مڑ جائے۔ ایک ہی جمعہ اپنی زندگی میں ایسا لے آؤ، اٹھو۔ یہ پہلی گھڑی پتہ کب شروع ہو جاتی ہے؟ ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں تو بچے حیران ہی رہ جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں امام کے آنے سے پہلے میں آ گیا تو پہلی گھڑی پا لی۔ یہ پہلی گھڑی نہیں ہے، وہ آخری گھڑی ہے۔ پہلی گھڑی سورج کے نکلنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ وفی الجمعۃ 12 ساعۃ، اللہ کے حبیب نے فرمایا پورے جمعے کے دن کو 12 گھڑیوں میں تقسیم کر لو، 6 جمعے کے بعد، 6 جمعے سے پہلے۔ بتاؤ، یہ تو سورج نکلتے شروع ہوئی ہے، ہم آ گئے، چلو 12:25 پہ جمعہ شروع ہونا تھا، 12:20 پہ آ گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے پہلی گھڑی پا لی۔ پہلی گھڑی کوئی نہیں ہے، یہ آخری گھڑی ہے۔ پہلی گھڑی میں آ کسی جمعے تیار ہو گیا، دنیا کو چھوڑ، مسجد میں بیٹھ، مسواک، خوشبو، اچھا لباس، تیل، سنجیدگی سے، باوقار متانت سے آ جا، امام کے قریب بیٹھ، غور سے خطبہ سن، امام کی باتوں پہ توجہ کر، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھ، حدیث سنو، حدیث سنو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ کام کر لے نا جمعے کے دن، اللہ ہر قدم کے بدلے سال کے روزے اور سال کی تہجدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اتنی فضیلت، اور ہم جمعے والے دنوں بیٹھے ہیں باہر دھوپ سینکنے کے لیے۔ ہم کبھی کبھار جان بوجھ کے نا، میں نے تو اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے ویسے، کبھی جمعہ پہلے ختم کر دیتا ہوں، کبھی بعد میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب کے دور میں بھی گھڑیاں کوئی نہیں تھی، بس ٹیم ہوئی تو نمازی کھڑے ہو گئے۔ یہ ویسے گزارا کے لیے مسجد کی گھڑیوں کی ٹیم بند کر دی، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ٹیم پہ نہ کھڑے ہوا کریں، امام کا انتظار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آدھی رات تک نہیں نکلے، جان بوجھ کے نہیں نکلے، نمازیوں کی تربیت کیا کریں، مسجد تربیت گاہ۔ آپ دیکھتے نمازی آئے بیٹھے، آپ جلدی آ جاتے، نہیں آئے آپ لیٹ آتے، آدھی رات تک ایک دن آپ نہیں نکلے، کسی نمازی نے جا کے اللہ کے پیغمبر کے دروازے میں دستک نہیں دی۔
یہاں 4 ٹکے کا بندہ ہوتا ہے اور اپنے امام کو باتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور تجھے کتنے رہے ہوگے تو تمہیں پتا ٹائم ہو گیا میں جا کے دکان سے بہنا، احسان کیا تجھے مسجد میں آ کے، اور امام کو یہ ہم نے نوکر اور خادم بنایا ہوتا ہے جس کے پاؤں کے تلے فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، انتظار کریں، امام کے قریب بیٹھے، غور سے کام کرے، نیکی کو اپنے سینے سے لگا کے پوری رغبت اور شوق کے ساتھ نیکی کیا کرے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ کیا الفاظ ہے، آپ تمام علماء سے یہ حدیث سنتے ہیں، من قام رمضان ایمانا، پڑھے آتی ہوگی، واحتساباً، یہ ثواب ایسے نہیں ملتے، فرمایا جب تک تم اس نیکی کے ثواب کی پوری نیت نہیں کرتے ہو اس وقت تک وہ اجر ہے۔ ہماری عبادتیں بھی عادتیں بنی، ہماری عبادتیں بھی عادتیں بنی، جلدی سے وضو کیا، 2 سجدے کیے، ٹھک ٹھک ٹھک، نہ ذکر نہ اذکار، ہو گئے۔ تو بھائی مسجد سے دل لگا، فجر کی نماز پڑھ، یہاں بیٹھ جا، پتہ چلے تو رب کا بندہ ہے، سورج نکلنے تک بیٹھ، اللہ اللہ کر، کیوں جی نورانی فرشتے ہوں، اللہ کے مقرب ہوں، اور تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی خوش نصیبی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ باوضو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے نا، فرشتے اس کے ارد گرد بیٹھ کے 2 دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، یا اللہ اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دے اور اپنی رحمتوں کا سایہ دے اپنے اس بندے کو۔ فرشتوں کی دعا مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو اٹھ کے جا کے ہوتے گلیاں نکلو گے، گلاں کرتے ہو، یہاں تراویحیں ہو رہی ہوں گی، وہاں گپے مار رہے ہوں گے، اللہ رب العزت کی رحمت، نیکی، اس کی طرف سے انعام، بارش برس رہی ہے، آپ تو بارش سے باہر کھڑے اور پھر کہیں گے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی رحمت پہ لینے کے لیے کوئی جھولی تو پھیلانا۔ ہم کہا کرتے ہیں بارش اللہ کی رحمت ہے، اسی زمین کو فائدہ دیتی ہے جہاں حل چل چکا ہے، سخت کی نرم ہو چکی ہے۔ جب تک تو اپنے دل کی بنجر زمین کو اللہ کی رحمت سے آباد نہیں کرتا، رحمت فائدہ نہیں دیتی۔ پہلے اس کو بدل، اندر سے بدل خود کو، انگلا زبان پہ رکھ کے تھوکلا کے کرنا نہ لا کے توبہ توبہ توبہ، یہ کوئی توبہ ہے؟ عادت ہے، عادت یہ عبادت نہیں ہے۔ التوبۃ ہی الندامہ، تیرا دل میں چین ہو گیا تو تیری توبہ ہوگی۔ یہاں سب کچھ ہے، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس کو بدل، پھر اللہ آئے گا تیری طرف پوری رحمتیں لے کے۔ وہ اترا تھا دوبارہ کتے کو پانی پلانے کے لیے، برتن کوئی نہیں، لیکن جب بندہ نیکی کا ارادہ کر لے اور رب تعالیٰ سے امید بھی رکھے، اور پھر اللہ رب العزت سے وہ التجا بھی کرتا ہو کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، وہ رستے کھولتا ہے، اس کے دماغ میں اللہ نے ڈال دیا، اس نے اپنا غصہ اتار دیا، جوتا اتارا ہے، جوتے کو پانی سے بھرا ہے، اب ایک ہاتھ میں جوتا ہے دوسرے سے چڑھا نہیں جا رہا، پانی کس کو پلانا ہے؟ پانی کس کو پلانا ہے؟ کتے کو۔ کر کیا رہا ہے یہ بندہ؟ جب اس سے باہر نہیں آیا گیا نا تو اس نے وہ جوتا اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ نیکی کرنی ہے میں نے اس کے ساتھ۔ اللہ رب العزت صورتیں پیدا کرتا ہے، بس پھر رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو رب کعبہ کی قسم سیدھا دل کو دیکھ رہا ہے۔ لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ وہ شکلیں نہیں دیکھتا، وہ مال نہیں دیکھتا، حسب نہیں، نسب نہیں، صدارت نہیں، وزارت نہیں، عہدہ نہیں، کچھ نہیں، اللہ رب العزت کی نظر سیدھی انسان کے دل پہ جاتی ہے۔ تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ بس اللہ نے دیکھ لیا۔ ہم کہا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج پہ گیا نا، انبیاء سے ملاقاتیں کی، تو فرمایا میں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا
تو مجھے کیا دکھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدھی کائنات کا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا، آدھی کائنات کا حسن۔ لیکن آپ پوری سورہ یوسف پڑھ لیں، اللہ نے حسن یوسف کا تذکرہ ہی نہیں، اس کو کیا لگے حسن سے؟ اللہ کے حبیب کے چچاؤں کا حسن تھوڑا تھا۔ ابو لہب کو لہب اس لیے کہتے ہیں، اس کے چہرے سے روشنی تھی، روشنی، پکتا ہوا چہرہ، نورانی چہرہ۔ لیکن جہنم کہیں گھر بنا یا نہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب، قرآن اترا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے ہیں اس چہرے کے لیے، اور اس کے مقابلے میں بلال کیا تھے؟ حبشی، کالے، موٹا نام، موٹے ہونٹ، حسب نہیں، نسب نہیں، مال نہیں، جائیداد نہیں، کچھ نہیں، چلتے زمین پہ تھے، ان کے قدموں کی آواز جنت میں آتی تھی۔ اسے حسن سے نہیں، مال سے نہیں، عہدے سے نہیں، منصب سے نہیں، تیرے حسب سے نہیں، تیرے نسب سے نہیں، جاؤ جلال سے نہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں، اس کو غرض صرف اور صرف تیرے دل سے ہے اور تیرے عمل سے۔ اللہ کے حبیب نے جنت کی خواب میں کئی دفعہ زیارت کی، اور نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ حقیقی آنکھوں سے دیکھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب بھی گئے نا، یہ بات آپ نے سیدنا بلال سے پوچھی تھی، یہ دل کی اور عملوں کی برکت ہے۔ آپ نے سیدنا بلال سے کہا، بلال بما سبقتنی الی الجنہ، بلال تو مجھ سے پہلے کیسے جنت میں چلا جاتا ہے؟ کلما دخلت الجنت سمعت خشخشتک امامی، میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے ہوتی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں صحیح علم نصیب کرے۔ ایک مولوی صاحب کو سنا میں نے، وہ بیچارہ کہہ رہا تھا کہ قیامت کے دن بلال سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور نہیں کمرے آئے میں نہیں، اپنی مرضی کی تشریح نہ کیا کریں۔ اس حدیث کو بیچارے نے پڑھ لیا ہوگا کہ جنت میں قدموں کی آواز آگے ہے تو پھر بلال آگے ہی ہوں گے نا، یہ بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے کائنات میں اگر جنت میں کوئی جانے والی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک آپ نہیں جائیں گے کوئی نبی نہیں جا سکتا، اور جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی کسی امت کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں۔ تو پھر بلال کی آواز آگے کیوں ہے؟ کیا علماء نے شرح کی ہے خوبصورت، کہ دنیا میں جب کوئی اچھا مہمان آتا ہے نا تو اس کے استقبال کے لیے کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑے کو کوئی مولوی آوے چندہ کھڑے ہوتے ہیں نا سامنے ماشاءاللہ، فرمایا جب اللہ کے حبیب جنت کی طرف جانے لگیں گے نا تو بلال دوڑ کے جنت کا دروازہ کھول دیں گے، دروازے پہ بلال اللہ کے پیغمبر کا استقبال کریں گے۔ فرمایا بلال یہ تیرے قدموں کی آواز جنت میں آتی کیوں ہے؟ اچھا بات آ گئی ہے تو میں آپ کو یہ بھی کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کی تو آپ کو ایک بات یاد آئی۔ آپ نے فرمایا کہ انی رأیت قصرا مربعا فی الجنہ، میں نے جنت میں ایک بڑا عالیشان محل دیکھا، آپ کو محسوس ہوا یہ محل میرا ہے۔ فرشتوں سے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ کس کا محل ہے؟ قالوا لرجل عربی، فرشتوں نے کہا یہ ایک عربی آدمی کا محل ہے۔ قلت انا عربی لمن ھذا القصر، میں عربی ہوں بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ ایک ہی بات آپ سننا چاہتے تھے کہ یہ محل آپ کا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ ایک عربی کا محل ہے۔ فرمایا میں عربی، بتاؤ یہ محل کس کا؟ قالوا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کہتے ہیں لرجل قریشی، یہ ایک قریشی آدمی کا محل ہے۔ آپ نے فرمایا انا قریشی لمن ھذا القصر، میں بھی قریشی، بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ قالوا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدیہ کے ایک آدمی کا محل ہے۔ قلت انا محمد لمن ھذا القصر، تم امت محمدیہ کی بات کرتے ہو، محمد میں ہوں
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताओ ये किसका मान है? अल्लाह अकबर। ये है शान खुदा की कसम। सामने उमर फारूक बैठे थे, आपने फरमाया, मुझे फरिश्ते ने कहा ये उमर फारूक का माल है। फरमाया उमर, मैं उस महल में दाखिल हुआ, मैं उसकी रानाई देखना चाहता था, खूबसूरतियां देखना चाहता था, लेकिन मैं दाखिल होते ही बाहर निकल आया। उमर फारूक ने कहा क्यों अल्लाह के हबीब? फरमाया उस महल के कोने में एक हूर बैठ के वुजू कर रही थी, मुझे तेरी गैरत याद आ गई कि ये हूर तो उमर फारूक की है, इस पे मेरी नजर नहीं जानी चाहिए। आज गैरों की बेटियों को तकते, इतना ईमान कमजोर। ये नजर की हिफाजत गई तो दिल से ईमान गया। और ये नोट कर लें अल्लाह के हबीब का फरमान, फरमाया ईमान और हया इकट्ठे रहते हैं। ईमान और हया इकट्ठे रहते हैं। जिसका हया गया उसका ईमान गया, जिसका ईमान गया उसका हया गया। तो इसका मतलब वैसे ये भी हुआ ना कि ये जन्नत की हूरें और जन्नत के महल्लात उसको मिलेंगे जो वुजू करता होगा, नमाज पढ़ता होगा, इबादत करता होगा, नेकी की तरफ उसकी तवज्जो होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुने। मुझे वैसे बुजुर्गों ने टाइम खुला दे दिया है, मुझे नहीं पता कितने बजे तक दरस है जी। बहुत लंबा दरस हो जाएगा जी, अपने आन का पूरी कसर कटाना। चले बहरहाल हम बात इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं ऐसा ऐसा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक दफा बड़ी प्यारी हदीस सुनाई थी। आपने फरमाया कि मेरा एक हौज है तो वैसे सारे नबियों के ही हौज है, हर नबी को हौज मिलेगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज का इम्तियाज और मुमय्यिजात में से ये है कि सारे नबियों के हौजों का पानी आम पानी है, लेकिन अल्लाह के हबीब के हौज का पानी जन्नत की नहर कौसर का पानी। और मैं उसके दो पर नाले हैं, मेरे हौज में आगे गिरते हैं। हौजी मसीरत अशहरिन तूलुहु काज़िही ईज़ानुहु कनुजूम समाई माहु वहला मिनल असली अशद्दु बयाज़न मिनल लबनी अत्यबु मिन रिहिल मिस्की मन शारिबा मिनहु लम यज़मा अबदा। एक महीना तेज सवारी दौड़ाओ, जितना सफर करेगी, मेरा हौज चौड़ा भी इतना, लंबा भी इतना, दूर से सफेद पानी उसका, शहद से मीठा पानी उसका, अंबरों कस्तूरी से खुशबूदार पानी उसका, उसके बर्तन आसमान के चमकते सितारों जैसे हैं, जिसको एक घोंट मिलेगा उसकी हमेशा की प्यास खत्म हो जाएगी। 50,000 साल का देने की ऐसे ही है ना। एक घोंट हौजे कौसर का 50,000 साल की प्यास खत्म कर देगा। ये जन्नत के पानी के चंद कतरे गिरे हैं आपके हौज में, तो आप उसकी फजीलत समझ लें तो जन्नत की क्या फजीलत है। उस जन्नत की तरफ दौड़ो। साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़। अच्छा, आपने ये बातें बता के बता क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल करता है मैं अपने भाइयों को देख लूं। ये हदीस सुनिए, ये आपके बड़े फायदे की बात है। फरमाया वलिदतु अन अंज़ुरा इला इख़वानी, मेरा दिल करता है मैं अपने भाइयों को देखूं। सहाबा कहने लगे हम आपके भाई नहीं हैं। फरमाया बल अंतुम अस्हाबी व इख़वानी अल्लज़ीना लम यातू बाद, तुम मेरे सहाबा हो, तुम मेरे सहाबा हो, मेरे भाई वो हैं जो अभी दुनिया में आए नहीं। वो कौन है बताओ, वो कौन है? हम है ना। सहाबी को तो सहाबियत का शरफ मिल गया, उसके मुकाम को तो उम्मती पहुंच ही नहीं सकता। अब्दुल्ला बिन उमर कहा करते थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिस लम्हे में इंसान खड़ा होकर अपने हबीब की हालत ईमान में ज़ियारत करता है ना, उस एक लम्हे की फजीलत इतनी होती है कि आपका उम्मती 40 साल मुसलसल इबादत करता रहे तो उस लम्हे को नहीं पा सकता है। जिस बंदे ने अल्लाह के हबीब के सहाबी को हालत ईमान में देखा हो, अल्लाह उस पे जहन्नम का धुआं भी आराम कर देते हैं।
تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ کیوں جی؟ ویسے کبھی ایسی سوچا بھی ہے؟ ساری کائنات اللہ کے حبیب کو دیکھنے کو ترستی ہے، اللہ کا حبیب ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسے گل کرنا ناراض نہ ہو تو وہ بھی جاؤ گے تو میں کڑے اتنے رہنا، میں تو چلے جاؤں گا۔ اللہ کا حبیب ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ دیکھیں، سمجھ آ گئی؟ دیکھ لیں گے۔ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، مت سمجھیے گا کہ میں کوئی آپ کو کس سے کہانیاں سنا رہا ہوں۔ حدیث میں ہے ایک مجوسی، آگ کا پجاری، غیر مسلم، داڑھی موڑ کے اللہ کے حبیب کو ملنے آیا تھا، اپنے چہرہ ادھر کرنے، اپنے امتی کو دیکھ لیں گے قیامت کے دن۔ کیوں نہیں مرضی چھوڑتے ہو؟ جائیں آپ کسی بندے سے پوچھیں آپ داڑھی کیوں مڑاتے ہو، جواب نہیں دے سکے گا۔ بس انہیں کہنا جی ایویں تو ایویں اللہ کے حبیب کو ناراض کیے بیٹھا ہے۔ یہی تو میں آج آپ کو کہنے آیا ہوں، مرضیاں چھوڑ دیں، اپنی مرضی چھوڑ دیں اگر رب کو راضی کرنا ہے تو۔ میں پورے وثوق سے اپنے ناقص علم کے مطابق کہتا ہوں، اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اپنی مرضیوں پہ چلنے والا بندہ اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اپنی مرضی چھوڑنا پڑتی ہے، اور صحابہ اسی لیے کامیاب ہوئے۔ میں آپ کو ایک بات سنا کے بات چلاتا ہوں۔ عشاء کی نماز تھی، جیسے ہم ابھی بیٹھے ہیں، قرآن کی آیت اتری ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ ان کی کامیابیوں کے راز دیکھنے ہیں، دیکھ لو، وہ بھی انسان ہی تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے، اللہ کے حبیب کے آنے سے پہلے پوری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے دیکھا تھا، عربہم وعجمہم فماقتہم، عربی بھی رب کے باغی، عجمی بھی رب کے باغی، سب پہ ہی اللہ ناراض تھا، اللہ سب پہ عذاب نازل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر اس کی رحمت پھر حاوی ہو گئی، اس نے عذاب نازل کرنے کی بجائے اپنے نبی کو نازل کر دیا۔ عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ آخری پیغمبر کو نازل کر دیا۔ پھر کیا ہوا ہے؟ ایسے بات کروں تو اگرچہ تھوڑی مشکل ہے، لیکن سیدھی بات ہے، جن لوگوں پہ اللہ ناراض تھا ان میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، ان میں عمر فاروق بھی ہیں، ان میں عثمان ذو النورین بھی ہیں، ان میں علی بن مرتضیٰ بھی ہیں، طلحہ اور سعید بھی ہیں، سعد اور عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، سارے جلیل القدر اس میں شامل تھے۔ لیکن کیا شان ہے ان کی، قربان جو خدا کی قسم، ہم ان پہ جن پہ اللہ ناراض تھا، تھوڑے عرصے کے بعد آیتیں آ رہی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، یہ رب پہ راضی ہو گئے۔ اور راضی کیوں ہوا تھا یہ راز آج سمجھ کے اٹھو یہاں سے۔ انہوں نے مرضیاں چھوڑ، ہم سے رب ناراض کیوں ہے، ہم مرضی نہیں چھوڑ۔ چاچا جی داڑھی کیوں بناتے ہو، بڈھے ہو گئے ہو، چھٹے مارنے، تھوڑی گلا پڑھ کے نہیں باہر کر کے اس طرح چلاتا ہے، کوئی شرم کوئی حیا؟ قبر سے لگتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بابا کہے گا جی بس یہ ایویں کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی لیے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے صحرے سجا گئے، انہوں نے اپنی مرضیاں چھوڑ دی۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا کائنات میں کسی مومن اور مومنہ کے لیے جائز ہی نہیں کہ اللہ کا رسول فیصلہ کرے، وہ اپنی مرضی کر جائے۔ فیصلے اللہ کے اور مرضی ہماری ہو تو کیسے کام چلے؟ عشاء کی نماز ہے، پیغام دے دیا اللہ کے حبیب نے، عورتیں تو نماز پڑھ کے اٹھ گئی تھی، پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھی، وہ تو چلی گئی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو پتہ کیا پیغام دیا؟ فرمایا اللہ کا پیغام آیا ہے، کل سے ایمان والی عورتیں جب نکلیں تو اپنے پورے جسم کو چادروں میں لپیٹ کے نکلیں۔ سنیے گا بات، یہ زمانہ کون سا ہے، یہ وقت کون سا ہے،
یہ دور کون سا ہے؟ گھروں میں چادریں نہیں. اصحاب صفہ ایک چادر چھوٹی نیچے باندھ کے نماز پڑھتے تھے. جسم ننگا ہوتا تھا، سجدے میں جاتے ہوئے اس کو آگے سے پکڑ لیتے تھے. چادروں کا تو یہ حال ہے. میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، سن لیں، درس میں شریک ہیں، باندھنے نہیں جاتے. کیا ان کے پاس باندھنا نہیں تھا کہ گھروں میں چادریں نہیں ہیں؟ ہم کہاں سے لائیں چادریں؟ ایک ایک چادر میں تو نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، اور وہ بھی آگے سے پکڑ کے کہ سجدے میں جاتے ہوئے صدر پوشی کا مسئلہ رہے. بڑا بہانہ تھا ان کے پاس، لیکن وہ جانتے تھے جب اللہ کے حبیب کا فیصلہ آ جائے تو مرضی نہیں چلتی. حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ نے جا کے عشاء کی نماز کے بعد پیغام دیا، ان اللہ کی بندیوں نے فجر کی نماز آگے مسجد نبوی میں پڑھنی ہے، پڑھنی بھی چادروں میں ہے، چادریں بھی نہیں ہیں، کیا کریں؟ اللہ اکبر. جب ماننے والے جذبے ہونا تو پھر معاملے اور ہوتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنے گھر کی ساری ٹاکیاں اکٹھی کی، پوری رات بیٹھ کے سلائی کرتی رہی، صبح جب نکلی ہیں تو چادریں اوڑھ کے نکلی. اس طرح ہوئے ہیں وہ کامیاب. اور ہم ہیں کہ ہم مرضی نہیں چھوڑتے. تو بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھنا تو چاہتا ہوں، دیکھ نہیں سکوں گا، لیکن ایک بات ہے. فرمایا انا فارتہم علی الحوض، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے ان کا انتظار ضرور کروں گا. تیرا انتظار، میرا انتظار اللہ کے حبیب کریں گے، حوض کوثر پہ کریں گے، اپنے دست شفقت سے جام کوثر پلانے کے لیے کریں گے. اگر یہاں سے کوئی ہٹا دیا گیا تو کائنات کا بدبخت ترین انسان ہوگا. ایک صحابی نے پتہ جلدی سے کیا سوال کر دیا، بڑا قیمتی سوال میرے اور آپ کے لیے. تو پوچھنے لگے، کیف تعریفون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب آپ ایک بات تو بتائیں، وہاں آدم ہوں گے، نوح ہوں گے، عیسیٰ، موسیٰ، شیش، لوط، سب نبی ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، ان کی قومیں ہوں گی، اتنے لوگ ہوں گے، اتنی تعداد ہوگی. آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی آ رہا ہے؟ پہچان سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر کیا حکیم تھے، کیا معلم تھے، کیا مربی تھے، کیا محسن تھے، کیا مشفق تھے. جواب یوں دیتے تھے کہ دل میں اتر جاتا تھا. ہر شخص کو اس کی حیثیت میں جا کے جواب دیتے تھے. یہ اونٹوں کو چروانے والے، یہ گھوڑے رکھنے والے تھے. آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا میرا ساتھی ایک بات بتا، اگر ایک بندے کے سارے گھوڑے کالے سیاہ ہوں، ان میں سے ایک گھوڑا 5 کلیان ہو، جس کا چہرہ بھی سفید ہے، ٹانگیں بھی سفید ہیں، کیا وہ کالے گھوڑوں میں دور سے نہیں پہچانا جائے گا؟ کہا ہاں اللہ کی حبیب پہچانا جائے گا. فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. پھر میرے امتی کی پہچان سن، وضو والا پانی جسم کے جس حصے پہ لگے گا اللہ اس حصے کو قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی چمک نصیب کرے گا. یہ کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے، یہ نشانی آپ کی امت کی ہے. کہ میرے بھائیوں، اگر وضو ہی نہیں کرنا، نماز ہی نہیں پڑھنی، تو پھر اللہ کے حبیب قیامت کے دن پہچان لیں گے؟ نہیں. یہ سستیاں چھوڑ دو، اپنی آخرت کی تیاری کی طرف لگ جاؤ. سیدھی سی بات ہے. اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے باطن کو صاف کرو. اور یہ ہر چیز کی جڑ ہے، خدا کی قسم یہ ہر چیز کی جڑ ہے. ہم لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن دل گندے ہیں. عمرہ کر رہا ہے حاجی صاحب، حج کر کے آ گیا، جس سے ناراض ہے ناراض ہے، جس کا کچھ دینا ہے دینا ہے، جس کا حق ہماری بیٹھا ہے ہماری بیٹھا ہے. بہنوں کی زمینیں ہڑپ کر کے حاجی صاحب 6 حج کر کے آئے بیٹھے ہیں، اور تیری حج پہ تحفے ہیں. یہ کیا حج ہے تیری؟ یہ کیا قربانیاں ہیں؟ یہ عبادتیں، یہ ریاستیں، یہ ثقافتیں سب ضائع جائیں گی خدا کی قسم. اللہ اپنے حق کو اتنا نہیں دیکھتا جتنا لوگوں کے حق کو دیکھتا ہے.
ایک حدیث میں صحابہ نے ایک عورت کا ذکر کیا تھا، بکثرت صیامیہ و بکثرت صلواتیہ و بکثرت صدقاتیہ، نفل بڑے، تہجدیں بڑی، صدقات بڑے، خیرات بڑے، عبادتیں بڑی، ریاضتیں بڑی، اس کے روزے بڑے، فلاں بڑا فلاں بڑا، لیکن فرمایا اس میں ایک کمزوری ہے اور ایک بیماری ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا اس کی زبان لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا ہیا فی النار، یہ عورت جہنمی ہے، جہنمی۔ کدھر گئی نمازیں؟ کدھر گئے روزے؟ ہواؤں میں اڑا دیے کہ نہیں اللہ نے؟ اور دوسری عورت کا تذکرہ ہوا ہے، تھوڑے سے وہ روزے رکھتی ہے فرضی، بس نماز بھی بس فرضی پڑھتی ہے بیچاری، کوئی تہجد کی زیادہ توفیق نہیں ہے، صدقہ بھی نہیں کر پاتی، غریب ہے، کھانا بڑی مشکل سے ملتا ہے، لیکن زبان کی بڑی میٹھی ہے۔ فرمایا ہیا فی الجنہ۔ ہماری زبانیں کیسی ہیں؟ میں گل کرنا جی پاویں بچوں لنگ جائے، تو ایڈا مخلص ہوتا نا تو تیری زبان میٹھی ہوتی۔ بچوں لگانے والی زبان مخلص لوگوں کی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر، کیا کیا مجھے یاد آئے گا، پھر بات اٹکی ہوئی ہے، لمبی نہ کہیں ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، جب بھائی بھی آ گئے نا، والدین بھی آ گئے، وہ خواب کی تعبیریں پوری ہو گئی، سامنے کھڑے تھے سارے۔ بات سنیے گا غور سے، ہے تو میرا سبق ہی، میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا۔ کیا الفاظ تھے یوسف علیہ السلام کے؟ فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ۔ میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل سے نکال دیا۔ کیوں جی؟ مجھے ایک گل تے دسو، جیل چوں نکلنا اوکھا ہے کہ کھوہ چوں؟ کتنی عمر تھی یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا؟ بچے تھے نا۔ کنواں غیابت الجب، ویران کنواں، ویران رستے میں، موت آ سکتی تھی یوسف علیہ السلام کی وہاں پہ، وہاں سے نکلنا ایک معجزہ تھا۔ جیل سے تو بڑے بڑے مجرم بھی نکل جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا میرے رب نے مجھ پہ بڑا احسان کیا کہ اس نے کنویں سے مجھے نکالا، لیکن یہ اس لیے نہیں کہا کہ کنویں میں پھینکنے والے سامنے کھڑے ہیں، ان کو شرم آئے گی۔ ہم کہتے ہیں میں تو سیدھیاں سناتا ہوں نا، اپنے الفاظ میٹھے کر، اپنا اخلاق میٹھا کر، اپنا کردار خوبصورت کر، نرمی اپنے اندر پیدا کر، تعلق بنانے والا بن، تعلق توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا بن، رشتے داروں کو ملا کے رکھا کر، زندگی خوبصورت سے خوبصورت گزار۔ پتہ ہے ایک حدیث میں اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جانتے ہو قیامت کے دن جب ترازو میں اعمال تولے جائیں گے تو نیکی میں سب سے بھاری عمل کون سا ہوگا؟ کیوں جی؟ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ پتہ سب سے بھاری چیز ترازو میں کیا بتائی اللہ کے حبیب نے؟ طول السمتی وحسن الخلق۔ اچھا اخلاق تو پھر بڑی عمدہ چیز ہے نا۔ فرمایا جو بندہ زیادہ چپ رہتا ہے نا، زیادہ خاموش رہتا ہے، اس کی خاموشی کو قیامت کے دن اللہ وزن دیں گے، ترازو میں بھاری ہو جائے گی۔ کیوں بھلا؟ جب خاموش ہے تو کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا نا۔ اس لیے اس زبان کی بھی حفاظت کیا کریں، اپنے دل کی سب سے زیادہ حفاظت کریں۔ میں بات ختم کرتا ہوں، وہ بات دل کی ہی ہے۔ اس نے منہ میں رکھا جوتا، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ آگے کتے کے سامنے رکھا، کتے نے پانی پہ اپنا منہ رکھا، حدیث کے الفاظ ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهَا، اللہ کے لیے تھوڑا کرو گے پہاڑ بنا دے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی سوچ رکھو گے وہ پہاڑوں کو ریزہ بنا دے گا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر کی کہ اسی لمحے اس کی زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر دیے۔ تو کیوں معاف ہوئے؟ دساں
آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے. کتا اس کا تھا؟ کیوں جی؟ کتا اس کا تھا؟ نہیں. کتا قیمتی تھا؟ کتا شکاری تھا؟ کتے سے اس کو کوئی امید تھی کل کو میرے کام آئے گا؟ ساڈا بھی یہی حال ہے. ہم تو کسی کو دیتے ہیں تو لالچ میں لیتے ہیں، تو لالچ میں تو آیا تو میں آنا ہے، تو نہیں آنا تو میں نہیں آنا. یا تو چچا تایا لگاتار بیٹھے ہیں، انہیں سانو شادی کی گنڈ نہیں بھیجی، میں کیوں جاواں انہوں نے گھر. اتنا گندا دماغ، اتنی گندی سوچیں، اتنی گندی فکریں، اتنا گند سے بھرا ہوا دل، یہ اللہ کو ہم دکھا لیں گے؟ اللہ دیکھے گا نہیں خدا کی قسم اس دل کی طرف. دھتکار دیا جاتا ہے وہ بندہ. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کوئی گندی چیز اللہ کے پاس جا سکتی؟ فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، سونیاں سونیاں گلاں تانوں جانی، والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل اوپر جاتا ہے، گندے عمل نیچے ہی جاتے ہیں. جہنم نیچے ہے، جنت اوپر ہے. یہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں. گالاں، فحاشی، اریانی، بغیرتی، غیبت، حسد، بغض، عداوتیں، دشمنیاں، ناچاکیاں، نالیکیاں، سب نیچے جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں. اوپر ذکر جا رہا ہے، کلمے جا رہے ہیں، نماز جا رہی ہے، تلاوت جا رہی ہے، خدمتیں جا رہی ہیں، اللہ کی رضا کے اعمال جا رہے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جا رہی ہے. سارے اچھے اچھے عمل اوپر جا رہے ہیں، سارے برے برے. چلو آپ جی چھڑ دو یار، کسی سے ناراض بیٹھے ہو جا کے صلح کر لو. حدیث کے الفاظ ہیں، دو بندے ناراض ہوں ان میں سے جو مر جائے سیدھا جہنم میں جاتا ہے، سیدھا جہنم میں. صحیح مسلم کی روایت ہے. اس لیے اس سے کرو. نہ کتا اس کا، نہ کتا قیمتی، نہ اس کتے سے اسے کسی خیر کی امید. اور اگلی گل کریں، اسے وہاں کوئی دیکھنے والا تھا؟ سانو تو فیس بک ہر ویلے ویکھ دی. ہم تو اپنی نیکیاں فیس بک پہ برباد کر رہے ہیں. آج یہ ابھی بیت اللہ نہیں پہنچا ہوتا اور اپنے احرام کی تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ چڑھا رہا ہے بیچارہ. سب سے زیادہ عملوں کو برباد کرنے والی چیز میرے نبی نے فرمایا یہی دکھلاوے ہیں، دکھلاوے. جھوٹے خدا کی قسم. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، موبائل دوسروں کو پکڑا کے کہتے ہیں میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میری تصویریں کھینچے، پیچھے بیت اللہ کھڑا ہے، وہ مختلف زاویوں سے اس کے پوز بنا رہا ہے، تو رب کو دھوکہ دیتا ہے. کس کو دکھا رہا ہے تو؟ میں حدیث بیان کروں تو قدموں کے نیچے سے رونگٹے نکل کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم جہنم میں سب سے پہلے گرنے والا قاری، سخی، شہید. اللہ پوچھیں گے کیا کرتا رہا تو؟ یا اللہ تیرے قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، میں رات کو تراویح پڑھاتا، ساری ساری رات میرے قیام چلتے تھے، تیرے قرآن نے مجھے سونے نہ دیا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے تو، کذبتا، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. وقد قیلا، انہوں نے کہہ دیا آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں. اور ایک حدیث کے پتہ کیا الفاظ ہیں؟ تسعر جہنم. جہنم آگ سے بھری ہوئی ہے نا. کبھی آپ نے منظر دیکھا جہاں بہت سی آگ پڑی ہو، آپ جب اس میں کوئی چیز پھینکتے ہیں تو آگ شعلہ مارتی ہے. جہنم کو بھڑکنے کے لیے سب سے پہلے ان تین لوگوں کو پھینکا جائے گا، قاری کو، شہید کو اور سخی کو. ان سے جہنم کا بھڑکاؤ کا آغاز ہو رہا ہے. شہید کہتا رہے گا اللہ میں نے جان دے دی، اللہ کہیں گے تو جھوٹ ہے، جھوٹ بولتا ہے. سچا بن سچا، عقیدے کا سچا، عمل کا سچا، اخلاق کا سچا، اخلاص کا سچا، کردار کا سچا، گفتار کا سچا. تیرے اندر سچائی سچائی ہونی چاہیے. دل صاف شفاف لے کے اللہ کے پاس جا. اللہ کے حبیب کا فرمان سن. اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح صاف ہوں گے. ساڈا دل کیوں ہے؟ غلام ہی نہیں نکلتے ساڈے، غصے ہی نہیں جاتے. جائے ایک میں سینسی سی بات کی کر دیتا ہوں.
آپ اپنے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھا لیں اور یوں ہاتھ کر کے رکھیں، لو جی 5واں تے 7واں منٹ ویکھیا جے تھوڑے ہاتھ کی حالت کی ہو جائے، چیز بھاری ہوگی نا، آپ کا ہاتھ جواب دینے لگ جائے گا۔ اور اگر آپ اس چیز کو چھوڑیں گے نہیں، جائیں سائنس اٹھا لیں، ڈاکٹروں سے پوچھ لیں، آپ کے ہاتھ کی نسیں شالوں میں شروع ہو جائیں گی، یہ کام کرنا چھوڑ جائیں گے۔ کیوں؟ ایویں فضول شاید چوک کے کھڑا ہے نا، تو جس دماغ میں گند بھرا ہوا ہے سارا، یہ دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بیماریاں نہیں آئیں گی تو اور کیا ہوگا؟ لڑائیاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ قتل و غارت نہیں تو اور کیا ہوگا؟ طلاقیں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ ناچاکیاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ بیوی گالیاں نہیں دے گی تو اور کیا ہوگا؟ اسی لیے کہ یہ دماغ گند سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو صاف کرو گے تو بات بنے گی۔ یہ ریاکاریاں چھوڑ دیں۔ اس کتے کو پانی پلانے والے کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا سوائے اللہ کے، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا، تو وہ تھوڑا بھی تھا تو اللہ نے اسے پہاڑوں سے بڑھا کے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت رجلا فی الجنۃ یتکلم، میں نے جنت میں ایک آدمی دیکھا جو ٹپوشیاں کھیلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، دوڑ رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیلی جا رہا ہے، بڑا خوش ہے۔ میں نے سوچا نہ جانے کتنے اعمال ہوں گے اس کے کہ جس کی بدولت یہ جنت میں اتنا خوش پھرتا ہے۔ آپ نے پوچھ ہی لیا یہ کس عمل کی بدولت یوں اتنی اٹکیلیاں کرتا پھر رہا ہے؟ الفاظ سنو حدیث کے، فرمایا بشجرۃ او بغصن شجرۃ قطعها عن الطریق کانت تؤذی الناس، ایک درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی تھی، گلی سے گزرنے ہوئے لوگوں کو تنگ کرتی تھی، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ٹہنی کاٹی، اللہ نے جنت نصیب کر دی۔ دل صاف ہے تو عمل پہاڑ ہیں، دل گندے ہیں تو عمل ریزہ ریزہ ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ تو باقی وہ بھی سن لو جڑا 100 نو مار کے گیا سی، وہ بات ختم کروں، وہ بھی ویسے نہیں گیا، وہ بھی یہاں سے گیا ہے، یہاں سے۔ واقعہ تو بڑا مشہور ہے نا، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، مشہور واقعہ ہے۔ 99 قتل کیتے نے، تو کسی کامل مولوی سے جا کے پوچھا میری مغفرت ہو سکتی ہے میں اگر توبہ کروں؟ تو نے کہا نا نا نا، تو 199 قتل کیتے۔ اور بھائیوں یہاں یہ بھی سبق سن لو، یہ بھی سن لو، دین کی بات کا پتہ نہ ہو تو بولنا نہ کرو، مسئلے نہ بتاؤ جھوٹے لوگوں کو، فتوے نہ دو لوگوں کو جھوٹے۔ مولوی صاحب سے بندہ مسئلہ پوچھتا ہے، مولوی بولتا نہیں، 4 نمازی پہلے بولے کھڑے ہونے جا نکمنے، انہیں پتہ ہی نہیں دین کی حیثیت کا۔ ہم نے دین کو سب سے ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، انہیں کہ اچھا نہیں کرے گا تو انہیں تلوار کاٹ کے ادھر سر لاتا، 100 پورے کرنے۔ پھر گیا کسی عالم کے پاس، اس نے کہا ہاں اللہ تیری بھی سن سکتا ہے، تجھے بھی معاف کر دے گا، تیری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ کیوں جی؟ عبداللہ بن عباس جلیل القدر مفسر قرآن، حبر الامہ، قاریوں کے سردار، وہ ایک بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں ایک آیت پڑھتا ہوں نا تو خوشی سے آسمان پہ پہنچ جاتا ہوں۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور رحیم۔ کائنات میں سب سے بڑا گناہ مشرکوں نے کیا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودی کہتے عزیر اللہ کا بیٹا۔ کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا، لیکن اللہ نے ان کو کہہ دیا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون۔ وہ یہودیوں عیسائیوں تم توبہ کرو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ قتل تو شرک کا چھوٹا گناہ، جا اللہ تجھے معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ ہاں جی شرط بتاؤں، آپ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ توفیق دے۔ کا شرط ہے، شرط یہ ہے اپنے دوست گندے بیلی چھوڑ دو۔
علاقہ چھوڑ دے، یہ مجلس چھوڑ، یہ محفل چھوڑ، یہ یاریاں چھوڑ، یہ علاقہ چھوڑ، جا وہ نیکوں کی بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، باقی زندگی ان کے ساتھ گزار، اللہ تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد گندے پہلی سارے چھوڑ دوں گا؟ کیوں جی؟ ایک گندا پہلی دس دیں چھڈو سب تو گندا پہلی۔ اے بھائی، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو گندی چیزوں میں استعمال نہ کر۔ یہ موبائل تیرے گھر میں پڑا ہو اور سورۃ بقرہ لگی ہوئی ہو، کیا کمال ہے۔ تیرے اس موبائل میں قرآن ہو، تجھے جب فرصت ملے تو کھول کے پڑھ رہا ہو، کیا کمال ہے۔ اللہ کے نبی کے فرامین ہو، تجھے فرصت ملے تو حدیث پڑھ رہا ہو، اللہ کی رحمت تجھے ڈھانپ رہی ہو۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب موبائل قرآن رکھنا جائز ہے؟ تو میں ہنس کے کہتا ہوں یہ سوال تو اس لیے کر رہا ہے تیرے موبائل میں گندی چیزیں ہیں، اب تو ڈرتا ہے کہ گند بھی ہے قرآن بھی رکھوں تو گل بننی نہیں۔ میں کہا موبائل صاف کر، فارورڈ مار تو پھر قرآن لا۔ جنہیں گناہ کرن تو بعد توبہ کریے نا تے اللہ نیکیاں تبدیل کرتا ہے، اللہ تیرے موبائل میں سارے گناہ ہی معاف کر دے۔ کوئی اس سے اٹھا دو یار، ساری چیزیں اٹھا دو، کوئی عورتوں کی تصویر نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، اس میں رب کا قرآن رکھو۔ مولویاں یہ تقریریں رکھیا کرو یار، اللہ جزائے خیر دے۔ میں جمعہ وہ دوست ریکارڈ کر لیتے ہیں، تو ایک دن میرے گروپ میں جمعہ نہیں آیا تو مجھے سعودیہ سے ایک ڈرائیور کا فون آیا، مجھے کہنے لگا قاری صاحب ہم ایک کمپنی میں ہیں اور ہماری تعداد 100-150 سے زیادہ ہے، ہم سارے بیٹھ کے آپ کا جمعہ سنتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، دیکھیں انگریز نے بنایا تھا برائی کے لیے، ہمیں اللہ نے اس کو نیکی میں استعمال کرنے کی توفیق دے دی۔ ایبی تو موبائل ہی لگے نا، ابھی میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ سنیں گے لوگ، سنیں گے، آپ سن رہے ہیں کہ آگے پھیلے گی۔ خدا ذوالجلال کی قسم ہے جب تک پھیلتی رہے گی، موبائل والے کو بھی اجر، بنانے والے کو بھی اجر، بولنے والے کو بھی اجر، سننے والے کو بھی اجر، آگے پھیلانے والے کو بھی اجر، جہاں تک پہنچتی جائے گی نیکیوں کے ڈھیر لگتے چلے جائیں گے۔ ایک بندے نے گانا چھوڑتا تو پھیلتا جائے گا، گناہوں کے انبار اس کے اوپر آتے جائیں گے۔ اس لیے اس گند کو بھی چھوڑ دو، پوری مجلس چھوڑ دو۔ اس نے چھوڑ دی تھی، ایویں نہیں بخشیا گیا 100 کا قاتل، اس نے چھوڑ دی مجلس، علاقہ چھوڑ کے نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ میں آخری بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا چلا تو موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنمی فرشتے کہتے تھے 100 کا قاتل ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ جنتی کہتے تھے یہاں سے بدلہ ہے، یہ پاک ہو گیا تھا اب تو یہ جنتی ہے۔ اختلاف ہو رہا ہے فرشتوں کا، اللہ رب العزت نے آواز دی، فرمایا فرشتوں اختلاف نہ کرو، فیصلہ میرا سن لو، زمین ماپو، جدھر سے قتل کر کے آ رہا ہے اگر وہ زمین تھوڑی ہے تو جہنمی اٹھا لو، اور اگر نیکوں کے قریب ہو چکا پچھلی زمین زیادہ ہے تو پھر جنتی اٹھاؤ اور جنت میں پہنچا دو۔ جہاں سے قتل کر کے آ رہا تھا زمین تو وہ تھوڑی تھی، لیکن جنتی لے گئے۔ کیسے لے گئے؟ اللہ نے اگلی زمین کو حکم دیا، التئمی تو سکڑ جا۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہوا، سنا ہے؟ آج ایک نئی چیز بھی سن لیں۔ یہ زمین پتہ کتنی سکڑی تھی؟ کون بتائے گا؟ وہ ادھر سے گا جی نے تقریر سنی ہوگی۔ ہاں جی، ایک گیٹ ہے، ایک بالشت۔ میں سوال کیا کرتا ہوں، اللہ کا حکم تھا میلوں میل کیوں نہیں سکڑی، مربع اور ایکڑ کیوں نہیں سکڑی، مرلوں کے مرلے کیوں نہیں سکڑی، یہ صرف ایک بالشت کیوں سکڑی ہے؟ یہی راز ہمیں سمجھ آیا تو ہم پاس ہیں۔ جب موت کا فرشتہ آیا نا
اور یہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے زمین پہ گرا تو اس نے نیکوں کے قریب ہونے کے لیے سینے کا زور لگایا تھا، وہ ایک فرشتہ، وہ زور تھا اسے جنت میں لے کے جانے والا جو یہاں سے لگا تھا۔ اس کا سینہ زمین پہ ایک گٹ گھسا تھا، وہی اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ آج اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ارادے کر لیں، آج کے بعد ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے، آج کے بعد ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، میں آپ ایک دو کام کر لیں، سیدھی سی بات ہے، کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آج ایک تحیہ کر کے اٹھیں، میں نے اپنے رب کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، کیوں نہیں؟ میں نے اپنے رب کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اب جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال لگا دے، جس کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ اللہ کے راستے میں اولاد لگا دے، جس کو اللہ نے وقت دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں وقت لگا دے، جس کو صلاحیتیں دی ہیں وہ صلاحیتیں لگا دے، جس کو اللہ نے ذہانت دی ہے وہ ذہانت لگا دے۔ آپ جو اللہ کے راستے میں کر سکتے ہیں، تہیہ کر کے، ارادہ کر کے، عزم کر کے، سوچ بنا کے، اپنے اندر ایک پلاننگ کر کے، اور اگلی بات بڑی اہم ہے، اس کام کا آپ کے اور اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو۔ کوئی عمل، یہ میری آپ کی بات ہے، بزرگوں نے مجھے فرق کروا دیا نہیں تو میں تو بات ختم کرنے لگا۔ کوئی عمل اپنی زندگی میں ایسا لے کہ اٹھے، اس کا آپ کے اور آپ کے رب کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو۔ اور میں آپ کو یہ بھی حدیث کی روشنی میں فائدے کی بات بتا دیتا ہوں، جب کبھی زندگی میں اللہ نہ کرے پھنس جائیں، آزمائش میں پڑ جائیں، اس عمل کا رب کو واسطہ دینا اللہ پاک کر دے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ہم نے تو بچپن میں اسلامیات کی کتابوں میں پڑھی تھی، اب تو نصاب بھی بدل گیا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ غار میں 3 بندے پھنس گئے تھے، مشہور واقعہ ہے۔ اس غار کے دہانے پہ گرنے والے پتھر کو سینکڑوں کی دھکا دیتے تو وہ گر نہیں سکتا تھا۔ تینوں پھنسے ہیں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، بجلی کڑک رہی ہے، باہر بارش ہے، اب نکلنا ہے، گھر جانا ہے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ایک نے اپنے ہاتھ اٹھا لیا، اس نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک عمل ہے اور تجھے پتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میں بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، دودھ دوتا تھا، سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا، بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کو دیتا۔ ایک رات میں تھوڑا سا لیٹ ہوا، میں نے بکریاں دوہی، پیالہ دودھ کا بھرا، گیا تو میرے والدین سوئے ہوئے تھے، میں نے جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، ماں باپ کے ادب کا تقاضا تھا، میں پیالہ پکڑ کے ان کے سرانے کھڑا ہو گیا، بچے بلکتے رہے، میرے پاؤں پہ آتے رہے، چمٹتے رہے، منتیں کرتے رہے، ترلے لیتے رہے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، لیکن میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے ان بچوں کو دے دوں۔ میرے دل میں، میرے دماغ میں والدین کی قدر بڑی تھی، میں نے ان کو جگایا بھی نہیں، میں نے ان کو اٹھایا بھی نہیں، حتیٰ کہ فجر کی اذان پہ وہ خود اٹھے تھے۔ یا اللہ تو جانتا ہے میری یہ رات صرف تیرے لیے، میرا یہ عمل، فیس بک تو کوئی نہیں تھی نا، تصویریں تو کوئی نہیں تھی، ویڈیو تو کوئی نہیں تھی، دیکھنے والے تو کوئی نہیں تھے۔ بھائیو اپنے عملوں کو خالص کرو، رات کا اندھیرا ہو، کالی کیڑی ہو، کالا پتھر ہو، وہ چل رہی ہو، اللہ رب العزت اس کے چلنے کی آواز کو سنتا ہے، اس کے رینگنے کی چیز کو دیکھتا ہے۔ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اس سے پوچھتا ہے کوئی؟ اس لیے عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ شرک کی ایک قسم ایسی ہے، اخفا من دبیب النمل، چیونٹی چلتی ہے تو اس کے رینگنے کی آواز سے بھی ہلکا ہے کسی کے سامنے، وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اور وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوے نہیں۔ اللہ نے پتھر ہٹا دیا تھوڑا سا،
دوسرا بولا کہ اللہ تجھے پتہ ہے میرے پاس ایک مزدور نے مزدوری کی تھی اور مزدوری لیے بغیر شام کو چلا گیا، اسے یاد نہیں رہا تھا، میں نے اس کے پیسوں کی ایک گائے خریدی، وہ گائے بڑھتی بڑھتی ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا، وہ ایک عرصے بعد آیا اپنی مزدوری لینے کے لیے، میں نے کہا یہ سارا ریوڑ ہی تیرا ہے، نا یار دنیا سے اتنا دور ہو جا کہ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے میرے اور آپ کے دل میں۔ ہم ٹکے ٹکے پہ مر رہے ہیں، خدا کی قسم ٹکے ٹکے پہ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا تھا عمل کر لو، ایک وقت آنے والا ہے لوگ دین بیچیں گے، دین۔ صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، دنیا نہیں۔ ایک استاد ہے، ایک طالب علم نے نا ان کی جیب سے 40,000 روپیہ نکال لیا، تو اگلے دن کلاس میں اس نے دیکھا کہ استاد جی کا چہرہ غصے والا ہوگا، کوئی بوجھا بوجھا ہوگا، آج پڑھانے کا انداز اور ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں، اسی طرح 7 دن وہ پیسے لیے پھرا، تو پھر اللہ نے اس کے دل میں پتہ نہیں کیا ڈال دیا، اس نے واپس ہو رہی ہے پھر استاد جی جیب چھپاتے۔ اگلے دن دیکھا کہ آج استاد جی خوش ہوں گے، آج ہنس ہنس کے باتیں کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں، وہی انداز۔ سبق کے بعد ملا تو کہنے لگا استاد جی یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے آپ کا 40,000 روپیہ نکلا تھا، لیکن آپ ایک بات تو بتائیں، جب نکلا آپ کا پھر بھی لہجہ وہی تھا، آپ کا پھر بھی انداز وہی تھا، جب ملا تو پھر بھی وہی۔ انہوں نے کہا بیٹا دنیا سے بے رغبتی کا مطلب ہی یہ ہے، مل جائے تو خوش نہ ہو، چلی جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو مذاق میں کہا کرتے تھے، پترو ایک نقطہ یاد کر، مل گئی تے روزی، نہ ملے تے روزہ۔ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نصیب میں جو ہے بس اس پہ راضی ہو جا۔ اس نہج پہ، اس منہج پہ، اس سٹیج پہ، اس مرحلے پہ اگر کوئی بندہ پہنچ جائے، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ میں نے پورا ریوڑ دیا تھا اس کو گائیوں کا، تجھے پتا ہے اگر یہ میرا عمل محبوب ہے تیرے ہاں تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نکالنا۔ اللہ نے پتھر تھوڑا سا اور ہٹا دیا، تو تیسرے نے تو کمال کر دی تھی، نوجوان تھا، شاب تھا، اللہ تجھے پتا ہے میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، میں اس سے برا عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے 1,000 دینار طلب کیا اس کام کے لیے، میں نے اکٹھا کیا، پھر ہم دونوں علیحدہ ہوئے، بے لباس تک ہو گئے۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس کی زبان سے ایک کلمہ نکلا تھا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یا اللہ تیرا خوف میرے دل میں آیا تھا، میں وہاں سے چلا گیا، وہ پیسے بھی اس کو دے دیے، تیری رضا کی خاطر میں نے اپنی خواہشیں قربان کر دی۔ اللہ نے پتھر اٹھا کے وہاں پھینک دیا۔ کوئی عمل لے جاؤ، اپنی زندگی میں کچھ کر جاؤ، رب کے دین کے لیے بالخصوص کر جاؤ۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو، پتہ نہیں نہ جانے زندگی میں پھر کبھی ملاقات ہو نہ ہو۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا بلال سے کہنے لگے، بلال ایک بات تو بتا۔ میں جی، کہ بنو امیہ کے لونڈے جو تیرے جسم کے نیچے انگارے بچھاتے تھے وہ بجھتے کیسے تھے؟ بلال نے کہا میرے خون سے بجھتے تھے، میرے خون سے بجھتے تھے۔ کہا بلال پھر آج میری یہ خواہش ہے، میں تیری وہ کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا بلال کہنے لگے امیر المومنین آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ میرے امیر ہیں، آپ کا حکم بجا لانا میری ذمہ داری ہے، لیکن میں آپ کو رب کا واسطہ دیتا ہوں آپ میری کمر نہ دیکھیں۔ میں کیوں؟ کہا یہ کمر میں نے اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے، کہ میں نے آج تک کسی کو نہیں دکھائی، قیامت کے دن اپنے رب کو دکھاؤں گا تاکہ اس کے دربار میں سرخرو ہو جاؤں۔ کہا نہیں بلال میں نے آج تیری وہ کمر دیکھ لی، امیر المومنین نہ دیکھیں، چلیں آپ میری قمیض کے اندر سے ہاتھ ڈال لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شجاع اور بہادر کبھی اور نہ ڈر، جس کے غیر و غضب سے کسر و کیسرا ہل جاتے تھے، بلال کی قمیض میں ہاتھ ڈالا تو امیر المومنین کی چیخ نکلی، او بلال تیری کمر میں گوشت ہے ہی نہیں،
ہڈیاں ہی ہڈیاں، کہا یہی تو بچا کے رکھی ہے رب کو دکھانے کے لیے. آپ نے میں نے کیا بچایا ہوا ہے بھائی؟ میں کیا پیش کروں گا رب کو قیامت کے دن؟ کوئی چھپا چھپا عمل رکھ اپنی زندگی میں، کوئی محنت کر جا اپنی زندگی میں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کی بات سنے میں بات ختم کروں. پرندہ ہے، چھوٹا سا ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا نہیں ہے، کہا کدھر ہے؟ مالی ہدہد نظر نہیں آ رہا. امکان من الغائبین، یہی چھپا بیٹھا کہ کہیں ہے ہی نہیں. ذبح کر دوں گا، قتل کر دوں گا، سزا دوں گا، میری اجازت کے بغیر نکلا کیوں ہے؟ اس طرح کی باتیں ہیں. سلیمان غصے میں اوپر سے ہدہد آ گئے. فضاؤں میں اپنے پر پھڑپڑاتا ہوا کہنے لگا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. بات سن، تیرے میرے بڑے پتے کی بات ہے. کہا سلیمان ارض یمن سے آیا ہوں، شام کی سرزمین سے اڑا تھا، یمن کی پٹی پہ گیا ہوں. مجھے پتا چلا تھا کہ وہاں ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے اور وہ لوگ سورج کو سجدے کرتے ہیں رب کو چھوڑ کے. میں تحقیق کر کے آیا ہوں، وہ رب کو چھوڑ کے سجدے کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو دعوت دینا؟ سلیمان علیہ السلام ہکے بکے رہ گئے. ایسے تو عقیدے کی بات ہے. پتہ نہیں میرے کرنے سے لوگ ناراض نہ ہو جائیں. کہنا نہیں کہ سارے پیران دیا بلیاں بھی جان دیا نے. پرندہ ہوا میں کھڑا ہو کے پیغمبر کو کہہ رہا ہے میرے پاس وہ خبر ہے جس کا آپ کو علم. نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. سلیمان علیہ السلام تھے. ہم یہی تو خدا کی قسم لوگوں کو درس دیا کرتے ہیں، تحقیق کیا کرو. سنے سنے واقعے، جھوٹی موٹی باتیں، کوئی بات کر لے پوچھ لے تو آگے سے کہتے ہیں تو ابھی ہو گئے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ویسے نہیں مانا. فرمایا میں دلیل کے ساتھ بات کروں گا، تحقیق کروں گا. خط لکھا. خط کیا تھا؟ 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. کہا ہدہد جا، یہ میرا پیغام ان تک پہنچا گیا. بات سنیے گا. 1500 کلومیٹر کا سفر ہے یمن سے شام کا. پرندہ پہلے اڑ کے گیا پھر واپس آیا، کتنا سفر ہو گیا؟ 3000. اب اللہ کی توحید کا پیغام لے کے گیا پھر واپس آیا، کتنا ہو گیا؟ اللہ کی توحید کی خاطر ہدہد نے 6000 کلومیٹر کی پرواز بھری. آپ نے کتنا سفر کیا؟ کیا کیا ہوا ہے ہم نے اپنے رب کے دین کے لیے؟ ہم خواہ مخواہ ارادی ہوئے بیٹھے ہیں کہ جنت ہماری ہے. اور بھائیوں نہیں، دنیا میں کسی جگہ پہ تھوڑی سی قیمتی زمین لینے کے لیے پوری زندگی کا سرمایہ لوٹ جاتا ہے. رب کی جنت خدا کی قسم اتنی قیمتی ہے، کوئی لاٹھی نہیں پڑی میرے پاس. یہ پکڑا دیں، چلے یہ پکڑا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. لو جی یہ لاٹھی سمجھ لیں آپ. اس کو اگر میں یہاں پہ رکھ دوں تو یہ کتنی کو جگہ گھیر کے کھڑا ہے؟ 1 انچی ہوگی نا. اللہ کے حبیب کا فرمان سن لیں. فرمایا موضع صوت احدکم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں اگر کسی کو اپنی سوٹی رکھنے کی جگہ مل گئی تو پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری دنیا اور دنیا کی نعمتیں ایک طرف، جنت کی چیز 1 انچ زمین کا مقابلہ نہیں. یہ اتنی قیمتی جنت ہمیں سوئے مل جائے گی، بس فضول کی زندگی گزار کے مل جائے گی؟ اور بھائیوں نہیں، اس کے لیے محنت درکار ہے، اس کے لیے بڑی توجہ درکار ہے. ہم مدینہ منورہ میں تھے، ایک ڈاکٹر صاحب کا وہاں درس تھا. ڈاکٹر تھے وہ دل کے. تو اس دن ہم مدینہ یونیورسٹی سے مسجد نبوی نہ گئے کہ چلے آج ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنتے ہیں، کچھ دل کے نسخے ہوں گے، دل کی باتیں ہوں گی. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ ماشاءاللہ اتنا نیک انسان ہے. وہ آئے تو ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی، سفید داڑھی، بڑا خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ. تو انہوں نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں. ان میں سے ایک بات پتہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگے کہ میں دل کے مریضوں کا علاج کرتا ہوں
اور علاج کرنے کی ایک شرط ہوتی ہے، وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ 7 دن مسلسل پہلی صف پہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ تو نماز شروع کر، جب 7 دن تیری نماز ہو جائے گی میں تیرا علاج شروع کروں گا۔ کہتے ہیں جو میری شرط مانے میں اس کا علاج کرتا ہوں، لیکن 60 سے 70% لوگوں کو علاج کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ بات سنیں کہ میں کر رہا تھا، کہا ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا، میرا عملہ دوڑ کے آیا، کہا جی جلدی آئیے، ایک نوجوان ہے اور ہمیں لگتا ہے وہ بڑی سیریس حالت میں ہے اور ہماری اوور سے باہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے جا کے بچے کی نبض پہ ہاتھ رکھا تو اس کی روح نکل رہی تھی۔ نوجوان 30 سے 32 سال اس کی عمر، روح پاؤں سے نکل کے اس کے گھٹنوں کے قریب آ چکی ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے ٹکراتی ہے جب انسان آخرت کی طرف جانے لگتا ہے۔ روح کو فرشتے روکتے بھی ہیں، چودھری صاحب کی روح کو تو فرشتے ضرور روکتے ہیں، دور کھڑے ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی روح نکال چودھری صاحب۔ تو کہتا تھا میں بڑی شے ہوں، چل اپنی روح نکال کے دکھا۔ تو جی اللہ نہ ہمارے کو مار سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ ویڑی پروگرام پہ آ رہا تھا، کوئی دنیا سے ستایا ہوا نوجوان، اس نے ٹرین کے آگے چھلانگ لگا دی، یا شام کا ٹائم تھا، ٹرین اس کے اوپر سے گزری، اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں ٹانگیں کٹ گئی، لیکن مرا نہیں۔ اب شروع ہوئی اس کی مصیبتیں۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی نہیں مر سکتا، وہ روک لیتے ہیں جانوں کو۔ تو ہمارا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس نزا کے عالم میں جب لوگوں کی ہوشیں اڑ جاتی ہیں فرشتے دیکھ کے، اس بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا، اس کو بوسہ دیا، باپ کا ہاتھ پکڑا، اس کو چوما، اور دونوں سے کہا ابو امی اگر میں نے کبھی پوری زندگی آپ کو تکلیف دی ہو تو ہمیں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اس کے دوست کھڑے تھے، کلاس فیلوز تھے، ان سے بھی اس نے اس طرح کی بات کی، کہا ہمارے سامنے وہ نوجوان نے اپنا پورے کا پورا رخ قبلے کی طرف کیا، اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں رونے لگ گیا، میرا عملہ بھی رونے لگ گیا۔ نوجوانوں پہ تو شیطان بڑا حاوی ہوتا ہے، ان کی تو خواہشات بڑے عروج پہ ہوتی ہیں، انہیں تو آخرت کی فکریں ہی کو نہیں ہوتی، ساری رات بیٹھ کے فیس بک پہ اپنی سارے صلاحیتیں ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ کہتے میں نے اس کے باپ کا ہاتھ پکڑا اور لے جا کے پوچھا آپ کا یہ بیٹا کیا کرتا تھا؟ اتنی خوبصورت موت کے پیچھے کوئی تیاری بھی تو ہے نا۔ سلف صالحین میں سے ایک آدمی کے بارے میں لکھا ہے، وہ فوت ہونے لگے تو آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، تو بیٹوں نے کہا آپ اتنے نیک ہو کہ موت سے خوف کھا رہے ہیں، موت سے ڈر رہے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں نے اپنی موت کے اس لمحے کی تیاری کے لیے بچپن سے اب تک اس گھر میں 3000 دفعہ قرآن پڑھا ہے، 3000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے، مجھے کیا ڈر ہے اس دنیا سے جانے کا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس کے باپ کو میں نے سائڈ سے ہو کے پوچھا نا، پتا اس کا جواب کیا تھا؟ میں تو سیدھی بات کہا کرتا ہوں، میں بیان کر سکتا ہوں، آپ سن سکتے ہیں، بس نوجوانوں کی جماعت بیٹھی ہے، اللہ سب کو نصیب کرے کہ ہمارے ایمان کا ہو۔ کہتے ہیں اس کا باپ کہنے لگا میرے اس بیٹے نے 17 سال، کتنا؟ 17 سال کوئی اذان مسجد سے باہر نہیں سنی۔ اس کی جوانی کے 17 سال جو بیتے ہیں، اذان بعد میں ہوتی تھی، یہ مسجد میں پہلے پہنچا بیٹھا ہوتا تھا۔ ہم سوچتے ہی رہتے ہیں حضرت جماعت 20 منٹ بیان ہے، حدیث میں شیطان تبگیہ دیتا رہتا ہے، جب جماعت ہو جاتی ہے وہ سوچ کہتا سو جا، جب سورج نکلا جو ٹائم ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ کان میں پیشاب کر دیتا ہے، فَأَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ كَسْلَانًا، اس کی صبح قباست پاری ہو گئی، یہ سستی کا مارا ہوا رب کی رحمت سے دھتکارا ہوا انسان ہے، اس کا دن کیسے گزرے گا۔ اس لیے آج ہے اپنے عملوں کو سیدھا خالص کریں، آخرت کی تیاری کریں، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر کے یہاں سے جائیں۔ ہم یہاں سے جائیں تو اللہ ہم پہ راضی ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یہ ایک ایک کلمہ اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، میزان حسنات میں اضافے کا باعث بنائے، ریاکاری سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اسی طرح اپنی جنتوں میں جمع فرمائے، اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے عہد کوثر کا پانی دے، اور اللہ ہمیں نبیوں صدیقوں شہداء صلحاء اور اولیاء کے ساتھ جمع کرے۔ اللہ رب العزت اس پروگرام کا انعقاد کرنے والوں کی زندگیوں میں برکتیں دے، ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کو جاری و ساری رکھے۔ اللہ ہمیں استقامت فی الدین نصیب فرمائے، اور اللہ ان مسجدوں کو، مدرسوں کو، دین کے مراکز کو نور کے منبر بنا دے اور دین کو پھیلانے والے مراکز بنا دے۔ اللہ اس مسجد کو ہدایت کا سرچشمہ بنائے۔ اللہ ہماری کمی کوتاہی سے درگزر فرمائے، اگر کوئی غلطی تھی تو اللہ اس سے معاف فرما دے، کوئی خیر کی بات تھی تو اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک سوال یہ تھی کہ ہمارے اکثر ساتھی، جماعتی ساتھی، تقریباً 30% ساتھی، 40% ساتھی جمعے میں خاص طور پر اپنی مرضی سے آتے ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے۔ کوئی نصیحت ایسی کر جائیں کہ جمعے میں وقت پڑھائیں، اللہ آپ کو جزائے کر دے۔ جی میں نے بات دوران درس بھی یہ کر دی تھی، شاید اس تھوڑی دیر کے لیے آپ اٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی گھڑی میں آنے والوں کو، امام کے قریب بیٹھنے والوں کو، غور سے خطبہ سننے والوں کو اتنی بڑی فضیلت سنائی ہے کہ ہم نے اس سے بڑی فضیلت والی کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد کا ثواب ہے۔ اب گھر سے پیدل چل کے آتے ہیں، کتنے قدم بنتے ہیں؟ اور ویسے صحابہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جن صحابہ کے گھر مسجد کے قریب تھے نا، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے آتے تھے تاکہ قدم زیادہ بڑھ جائیں۔ اور ایک حدیث میں ہے جب تم قدم رکھتے ہو گناہ گرتے ہیں، اٹھاتے ہو جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ 10 دن کے گناہ معاف کروانے کے لیے جمعہ آتا ہے۔ الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہا وزیادۃ 3 ایام۔ فرمایا جمعے سے جمعہ، جب تم جمعہ پڑھتے ہو اللہ پچھلے جمعے سے اس جمعے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس پہ 3 دن کا اضافہ کر کے مزید رحمت کرتے ہیں، اور 10 دن کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہو اور ہم سستی کا شکار رہیں تو یہ ویسے سیدھی سی بات ہے، ہوتی سستی ہے اور کچھ نہیں ہے، ہوتی سستی ہے۔ مجبوری ہو تو پھر تو الگ بات ہے، اس لیے اس سستی کو ترک کریں اور جمعے کے دن آ جائے کریں۔ ایک اور جمعے کی بڑی خوبصورت بات ہے، کبھی اس پہ بھی عمل کریں، بلکہ جمعے کر لیں، اللہ توفیق دے۔ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی اذان تک ایک گھڑی ہے، چھپی چھپی ہے، آگے پیچھے ہوتی رہتی ہے مختصر سے۔ حدیث میں الفاظ ہے وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، آپ اپنی انگلی سے یوں سمجھا رہے تھے کہ یہ تھوڑی سی گھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ گھڑی اگر کسی کو نصیب ہو جائے اور وہ دعا کر رہا ہو، اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کر دیتے ہیں۔ کبھی ایک جمعہ یوں بھی پڑھو، عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ جاؤ اور مغرب کی اذان تک دعائیں کرتے رہو، دعائیں کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ میں عمرے پہ تھا تو اپنی بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے استاد کہا کرتے ہیں، ایک دن عصر کے بعد میں بالکل بیت اللہ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے مغرب کی اذان تک ایک دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ مجھے مدینہ یونیورسٹی کا داخلہ چاہیے، میں نے مدینے میں علم پڑھنا ہے، تیرے نبی کے شہر میں علم پڑھنا ہے، بس یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا، یہی کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد پڑ رہا ہے، ہم واپس آئے حج کر کے، میری سسٹر بھی ساتھ تھی، تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے سالگرہ سفر میں، تو میں نے وہ جہاز میں کمبل منگوایا اور سو گیا۔ تو سسٹر کو میں نے کہا کہ مجھے اٹھائیے گا مت، کھانا بھی میرا کھانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، میں نے آرام کر دیا۔ تو تھوڑی دیر جہاز اڑا تو انہوں نے مجھے اٹھا لیا، کہا کہ بندے یہ سونے کا ٹائم ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہ یہ سفر بھی کیسا عظیم سفر ہے، پھر ہم ہیں بھی کہاں، زمین و آسمان کے درمیان، تو اپنے داخلے کی دعا نہیں کرے گا، سونے کا ٹائم ہے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں نے کمبل کھینچ کے اپنے چہرے پہ کیا تو میں نے کہا سسٹر وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ جب اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ عصر سے مغرب تک وہ مانگو تو اللہ قبول کرتا ہے، وہ تو میں نے مانگی ہوئی ہے، وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو میں واپس آ کے 4 دن کلاس میں بیٹھا تو لیٹر آ گیا کہ آپ کا داخلہ ہے اور مدینے آ جائیں۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کی طرف رغبت رکھے، بس خلاصہ یہ ہے۔ اور ایک بات ضرور ہے
नेकी पे चलना मुश्किल होता है, इस पे सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिसको ये तौफीक मिल जाए ना, अल्लाह उसके लिए ये मुश्किलें आसान कर देता है। फसल यस्सिरुहु लिल युस्रा, किस बंदे को तहज्जुद की आदत है ना, उसको तहज्जुद के बगैर आराम आता ही नहीं। जिस बंदे की कुरान पढ़ने की आदत है उसको कुरान पढ़े बगैर आराम आता ही नहीं है। कि मैं थानू नहीं ना आता फेसबुक के बगैर। वो एक बुजुर्ग को कहा ना बच्चे ने, उन्हें कहा दादा जी तुसी अपनी जिंदगी किवें गुजारा करते सी, ना मोबाइल ना इंटरनेट ना फेसबुक ना यूट्यूब ना गल ना बात। उन्हें कहा पुत्र जिवें तुसी कर रहे हो, ना नमाज ना रोजा ना ज़कात ना कोई इबादत ना रियाजत ना जिक्र ना अज़कार, इसने तो छीन लिया ना हमसे सब कुछ। यही बात हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इससे जान छुड़ाएंगे। हमें तजर्बा भी किया करते हैं। मेरे एक उस्ताद साथी हैं, मुझे कहने लगे यार अमन साहब एक जानदार सुनो, मैं जितना भी जोर लगाता हूँ ना मेरी फजर की नमाज रह जाती है। हालांकि हम मदरसे में रहते हैं, क्या वजह हो सकती है, कोई जिक्र दसो, कोई गल दसो। मैं क्या दसा, नाराज नहीं होना, कहते दसो। मैं को मोबाइल पढ़ाओ। मैंने मोबाइल पकड़ा, फेसबुक भी उड़ा दी, यूट्यूब भी उड़ा दिया, टिकटॉक भी उड़ा दी, सारी एप्लीकेशनें उड़ा दी। मैं कहला पुत्र तेन जब हम जागना हो मेरा नाम बदल दिया। जब रात को सोना ही 2 बजे तक फेसबुक देख देख के है तो खाक में उठ के कोई तहज्जुद पड़ेगा। और यकीन करें फिर वो मुझे सफे उबल के नजर आने लग गया। मैंने कहा यार थोड़ा जिसका तो कामयाब है, तो मैंने कहा यही तो शैतान है, तो इस वक्त हमें गुमराह कर रहा है। इसलिए बुराइयों से, हमारे एक इंटरनेशनल उस्ताद थे, वो ट्रेनर, वो कहते थे हमारी जिंदगी तकसीम होती है ना, आप अपनी जिंदगी से बुरी चीजें निकालते जाएंगे, नेकी बढ़ती जाएगी। नेकी को कम करेंगे, बुराई बढ़ती चली जाएगी। लिहाजा अपनी जिंदगी से फजूल चीजों को निकाल दो तो नेकी नेकी रह जाएगी, और फिर अल्लाह इंशाअल्लाह राजी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पे राजी हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगरचे आज हमारी तादाद बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ साथी ऐसे हैं जिनको देखकर मेरे पाँव जमीन पे नहीं लग रहे। अल्लाह उनका आना कबूल फरमाए, और जो कुछ हमने सुना है अल्लाह उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बेशक तादाद उतनी नहीं है, लेकिन मुझे आज के दर्स की बहुत ज्यादा खुशी है, और शायद सारे साथी खुश होकर जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो मैं आपके तवज्जो से शेख साहब से दरख्वास्त भी करूंगा कि 3-4 माह के बाद फिर इंशाअल्लाह गर्मी के दिनों में फिर इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। शेख साहब हमें तकलीफ देंगे। आप तमाम साथियों की अल्लाह जज़ाए खैर दे। आपको जमात की तरफ से खाने का इंतजाम है, बाहर आप बैठेंगे, तशरीफ रखेंगे। सलाम अलैकुम।